अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा, तो चलो नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। परी की रुखसती और निकाह की तकरीब रूनुमाई हुई, जिसकी वजह से घर में हर तरफ हलचल थी। परिशे की खालाजाद बहन महक समेत दीगर कज़न भी परी के कमरे में दाखिल हुई। इसका कमरा ऊपरी मंजिल पर था, जिससे नीचे का हिस्सा साफ नजर आता था, जहाँ निकाह की तकरीब की तैयारी की गई थी। परी आज निकाह के जोड़े में आसमान से उतरी हुई शहजादी लग रही थी। इस आसपास बैठी सारी कज़न दोस्ती से खूब तंग कर रही थी। आज तो दूल्हा भाई की खैर नहीं है, परी ईमान से गजब उठा रही हो इस लाल जोड़े में। महक ने तो कहा वो शर्मा गई थी। आईना देखकर तो वो भी एक पल के लिए हैरान हुई थी। वो बेशक बेइंतहा खूबसूरत थी। वो मेकअप के बाद तो गजब डा रही थी। वो सब खुशगप्पों में मसरूफ़ थे। कमरे का दरवाज़ा खोला। दानियाल साहब, परी के पापा और कलसूम, परी की मम्मा कमरे में दाखिल हुई थी। अपनी बेटी को देखकर दोनों की आंखें नम हुई थी। अब आज वो अपनी इकलौती बेटी को रुखसत करने जा रहे थे। चलो बच्चों, आप लोग नीचे जाकर देखो, बारात आने वाली होगी, इनको वेलकम करने की तैयारी करो। वो सब एक एक करके चली गई थी। अब कमरे में मामा पापा और परी रह गए थे। वो परी के पास जाकर बेड पर बैठ गए थे। बेटा, आज का दिन जितना हमारे लिए खुशी का है, इतना गम का भी है। आज हम अपने दिल के टुकड़े को खुद से जुदा कर रहे हैं। ये दिन हर लड़की की ज़िंदगी में आता है। हमें अपनी बेटी पर यकीन है कि वो हमें कभी शिकायत का मौका फराहम नहीं करेगी। अपने बाप के साथ मिलकर रोने लगी थी और अहमद का साथ पाने पर बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर अपनों से जुदा होने का गम भी था। बस भी करे, आप अपनी बेटी, आप बाप बेटी सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, और यहाँ बाप बेटी का प्यार ही ख़त्म नहीं हो रहा। कुलसूम बेगम ने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए दोनों को आंखें दिखाई थी। दिल तो इनका भी उदास था, पर वो इन पर ज़ाहिर नहीं कर रही थी। दानियाल साहब ने बेटी को खुद से जुदा किया था। बस बेगम, आप तो हम बाप बेटी के प्यार से हमेशा जलती ही आई हैं। वो मसनूई खफगी से खोया हुए थे। मामा ने इन्हें घूरा आप बिना हाँ हाँ माँ को नाराज़ देख कर दोनों बाप बेटी हंस पड़े थे। चले बेगम साहिबा, आज के दिन भी आप नाराज़ करने पर लगे पड़े हैं। इतने में ज़ोरदार धमाके से दरवाज़ा खुला और आने वाला कोई और नहीं, शाहज़र था, जो बहुत ही उजलत में लग रहा था। ये क्या कह रहे हो बेटा? दानियल साहब ने जैसे ही शाहज़र की बात सुनी, इन्हें अपने कानों पर यकीन न आया था। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो गम से निराल हुए थे। परिशे का रंग भी पीला हो गया था। अपने पाँव पर खड़े रहने की सकत बाकी न रही थी। धड़ाम से पास पड़े सोफे पर गिर गई थी। और हम ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे साथ झूठ है ये सब। पापा, इनसे कहें आज के दिन तो बख्श दे मुझे। क्यों आज के दिन भी मुझ पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मुझे पता है अहमद, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़रूर शाहज़र मुझे टॉर्चर करने के लिए कर रहा है। इन्हें मैं कभी भी अच्छी नहीं लगी। आज के दिन भी ये मुझे रुलाना चाहते हैं। बकवास बंद करो अपनी। वो जो तुम्हारा आशिक था, एंड टाइम पर धोखा देकर गया है। वो गुस्से से चिल्लाया था। पास पड़ा गुलदान लेकर दीवार पर दे मारा था, वो जो टूट कर बिखर गया था, बिल्कुल परी के अरमानों की तरह। तुम और तुम्हारा आशिक इंतहाई घटिया निकले। मैं पागल था जो आज के दिन तुम्हारी शादी में शामिल होने आ गया। ना कि वो के रुका नहीं था और कमरे से ही चला गया, पीछे सबको हैरान छोड़ गया था। कोई और वक्त होता दानियाल साहब इसे अपनी बेटी के साथ किए गए इस रवैये की पूछगिछ ज़रूर करते। दानियाल साहब कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। बार बार अरहम को फ़ोन किया, मगर जवाब मौसूल नहीं हुआ। कुछ देर के बाद अरहम के पापा का फ़ोन आया था। हम बहुत शर्मिंदा है दानियाल साहब, हमारे बेटे ने हमें किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और ऐन टाइम पर घर से चला गया। यही कहा मुझे शादी नहीं करनी है। अहमद के बाप नहायत शर्मिंदा अंदाज में मुखातिब हुए थे। दानियाल साहब को सुनकर यकीन आ गया था कि वो वाकई ख्वाब नहीं देख रहे, बल्कि इनकी बेटी बड़ी महफिल में रुसवा होने जा रही है। अब क्या होगा? दानिया नीचे सब रिश्तेदार बारात का इंतजार कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे लोगों को? और परी की तबीयत खराब हो गई है। मैंने महक को भेजा है परी के पास, कुलसूम बेगम ने रोते हुए बताया था। कुछ टाइम पहले वो सब कितने खुश थे और अब ज़िंदगी इनसे रूठ गई थी। मेरे पास एक आखिरी रास्ता बचा है बेगम, और वो है शाहज़र। दानियाल साहब ने ख़त्मी अंदाज में कहा था। दानियाल, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा नहीं क्या? इसने हमारी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाला था। आप जानते हैं वो हम सब से कितना बदज़न रहता है और हमारी बेटी के काबिल भी नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा ना करें तो दानियाल। कुलसूम बेगम रो पड़ी थी। दानियाल साहब ने बेबसी से अपनी बेगम को देखा था, मगर वो इस वक्त इन्हें कोई तसल्ली नहीं दे सकते थे और इन्हें रोता छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। हाँ वाह अंकल, वाह। दानियाल साहब की बात सुनकर कुछ टाइम पहले शाहज़र ने गौर से देखा। आपको लगता है मैं आपकी बात मानूंगा? क्योंकि मैं क्यों मानूं आपकी बात? आपकी बात क्यों दूं मैं कुर्बानी? आपके लिए मैं कुर्बानी क्यों दूं? आपकी बेटी की पसंद की शादी हो रही थी, सारी दुनिया जानती है ये बात, और आपको लगता है मैं इससे शादी कर लूँगा? शाहज़र बेड से उठकर इनके सामने आकर खड़ा हुआ था। प्लीज़ बेटा, तुम बैठ कर आराम से मेरी बात सुन लो। वो खुद भी इसके बेड के साइड पर पड़ी कुर्सी पर बैठ गए थे।
नाचार शाह को भी इनके सामने बैठना ही पड़ा था। जी अर्ज़ करे अब क्या बचा है कहने को, इसने बेनियाजी से कहा था। अब वो इसे आराम से बैठा था जैसे इस घर में जो कुछ हुआ हो इसे ज़रा भी फ़र्क ना पड़ता हो। मैं जानता हूँ बेटा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ भी मेरी बहुत इसरार के बाद आए हो। आपको ना हमसे कोई सरोकार है ना ही मेरी बेटी से। बाहर ख़ानदान के बहुत से लोग हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर परी से शादी के ख्वाहिशमंद होंगे, पर आप जानते हो ना बेटा वो सब सिर्फ लालच में आके सब करेंगे, मेरी बेटी को कभी खुश नहीं रख सकेंगे। दानियाल साहब इस वक्त हारे ज्वारे की तरह अपनी अना अपना मान सब कुछ एक तरफ रखकर एक बेबसी बाप नजर आ रहे थे। इन्हें देखकर शाहजर को सुकून मिल रहा था। ऐसा ही तो चाहा था। एक तंजिया नजर सामने बैठे अपने बाप के वाहिद खून के रिश्ते को देखा जो सिर्फ दुनियादारी के लिए इसके चचा थे, वरना इन्हें कभी भी इससे कोई सरोकार ना था। तो अब आप चाहते हैं मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँ, और आपको शायद ये गलत फहमी भी है कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। हाँ, किस दुनिया में रह रहे हैं अंकल, ये खुश फहमी दिल से निकाल दे कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। वो इनसे गोया हुआ नफरत, कितनी नफरत थी इसके लहजे में। अगर दानियाल साहब देख लेते तो कभी दोबारा अपनी फूलो जैसी बेटी को जालिम इंसान के पल्ले बांधने का सोचते भी ना। शाहज़ाद तुम इसे सिर्फ निकाह कर लो, कुछ दिनों बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो तुम इसे छोड़ देना। दानिया साहब ने अपने मतलब की बात की जो वो सोच कर आए थे। शाहज़ाद इनकी इस कदर कमज़ोरी पर हैरान हुआ था। एक बाप बस कुछ टाइम के लिए अपनी बेटी को लोगों की बातों से बचाना चाह रहा था, और इसके बाद खैर मुझे क्या, इसने आने वाले ख्याल को झटका निकाह के लिए हाँ कर दी। कौन जाने शाहज़ाद क्या करने वाला था। खाला जानी अंकल कह रहे हैं कि आप ही को तैयार के निकाह को आ रहे हैं। महक का भाई ने कमरे में आकर कहा था। महक ने माँ को बेयकीनी से देखा, उठकर माँ के पास आई जो खिड़की से नीचे न जाने लोगों के चेहरों में क्या तलाश कर रही थी। उन्होंने मुड़कर बेटी को देखा मगर कुछ कह न सकी। मम्मा अरे माँ क्या है ना, मैं कह रही थी ना वो आ जाएगा। शाहज़ाद झूठ बोल रहा है मेरे साथ, पर हम ऐसा कर ही नहीं सकता। खुशी से झूम उठी थी। इससे पहले कि मम्मा कोई जवाब देती दानियाल साहब कमरे में दाखिल होते। पीछे खानदान के 2-3 बुजुर्ग और मौलवी साहब भी। महक ने जल्दी से परी को बेड पर बिठाता दूसरा दुपट्टा सर पर तरीके से सेट किया था। निकाह शुरू किया गया। जैसे लड़के का नाम लिया गया परी को झटका लगा था। शाहज़ाद नहीं, वो बेयकीनी से पास कर अपने वालिद को देखने लगी। दानियाल साहब ने धीरे से इसके सर पर अपना हाथ रखा था। परीक्षा को लगा जैसे दुनिया से रूठ गई हो। वो यहाँ अपने बाप को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। बेजान हाथों से निकाहनामे पर दस्तक की और जैसे ही सब बाहर गए वो फूट फूट कर रो दी थी। दानिया साहब एक बार फिर कमरे में आए और परी को अपने साथ लगाया। कुलसूम बेगम, मैं तो बेटी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी इसलिए वो बाहर चली गई थी। पापा ये सब कैसे हो गया, पर हम का इंतजार कर लेते, आज नहीं तो कल उसने आ ही जाना था। आप जानते हो वैसा नहीं कर सकता, कुछ गलत ज़रूर हुआ होगा इसके साथ। वो रो रही थी। इसके आंसू दानियाल साहब के दिल पर गिर रहे थे। उन्होंने इसे खुद से जुदा किया और परी के आंसू साफ किया और खुद को बोलने के लिए तैयार किया था। मैं जानता हूँ हरम किसी मुसीबत में होगा, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। ये निकाह दुनिया को दिखाने के लिए हुआ है ताकि कोई मेरी बेटी पर उंगली ना उठा सके। जैसे ही बात ठंडी पड़ेगी सब कुछ खत्म कर देंगे और हम लौट आएगा। बस कुछ वक्त के लिए सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। लोगों के सवालों के जवाब देना बहुत तकलीफ से होता है, समझ रही हो ना। ये सब ज़रूरी था। मेरी जान, तुम्हारे पापा तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। वो सिर्फ सर हिला सकी थी, गोया कि वो मुतमिन नहीं हुई, मगर अपने बाप पर इसे सबसे ज़्यादा यकीन था। वो कभी गलत नहीं कर सकते। परी को नीचे स्टेज पर लाया गया था जहाँ शाहज़ाद पहले से मौजूद था। परी को उसके पहलू में बैठाया गया। सब आपस में सरगोशियों में बात कर रहे थे। ये सब तमाशा इतनी आसानी से वो लोग भूल जाने वाले नहीं थे। खाने का दौर शुरू हुआ और आस्ते आस्ते मेहमान जाना शुरू हुए थे। कुलसूम बेगम परी के पास आई। वो जानती थी वो बहुत इज्जत करके यहाँ बैठी है। उन्होंने महक को आवाज़ दी, महक बेटी ज़रा परी को इसके कमरे तक छोड़ा। और शाहज़ाद जो किसी से बातों में मसरूफ़ था एकदम मुड़ा और महक से मुखातिब हुआ था, इसे मेरे कमरे में ले जाए, ये थक गई होगी। अब इसने ऐसे कहा जैसे से परी की बेइंतहा फिक्र हो। परी और मम्मा एकदम से परेशान हो गई थी। पास ही दानिया साहब भी खड़े थे, इनके पास आए थे। शाहज़ाद क्या कह रहे हो, रुखसती तो आज नहीं कर रहे ना बेटा। शाहज़ाद ने इन्हें ऐसी नज़रों से देखा जैसे इनकी जहनी हालत पर कोई शबा हो, और पास खड़े मेहमानों की तरफ मुतवज्जा हुए थे। क्या कह रहे हैं अंकल, परी की आज ही रुखसती थी ना। बेशक इसकी पसंद की जगह इस रुखसती थी ना, बेशक इसकी पसंद की जगह नहीं हो पाई। आशिक का धोखा देकर चला गया बेचारी को ऐसे तनहा छोड़कर। पर आप तो जानते हैं मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ। अब निकाह किया है तो निभाऊंगा भी ना। वो चालाकी से गोया हुआ था। दानियाल साहब इसकी मकारी को अब समझे। वो जो सोच रहे थे ये सब बहुत आसान है, अब सर पकड़ कर रह गए थे। वो मेहमानों में अपना तमाशा नहीं बना सकते थे, मगर ऐसे अपनी बेटी को इसके हवाले भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, रुखसती ना होने पाए, मगर ख़ानदान के बुजुर्गों ने फैसला किया कि लड़का जब अपनी रज़ा से रुखसती चाहता है तो इनकार क्यों।
बेटा ये तो इस बच्चे का एहसान मानो जो इसने तुम्हारी इज्जत रख दी, नहीं तो कौन करता तुम्हारी बेटी से शादी जिसकी बारात ही नहीं आई। दानियाल साहब के रिश्ते की खाला ने कहा था, सबने भी इसी का साथ दिया था और इससे ना चाहते हुए भी परी को शाहजर के कमरे में ले जाया गया था। परी जिंदगी में पहली बार शाहजर के कमरे में आई थी, वो भी एक अनचाहे रिश्ते के साथ ही, क्योंकि शाहजर ने किसी को भी हक नहीं दिया था कि कोई भी इसके कमरे के अंदर की जिंदगी में मुदाखलत करे। इसने कमरे का जायजा लिया। कमरा बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। कमरे में एक जहाजी साइड का बेड पड़ा था जिस पर खूबसूरत बेडशीट पड़ी हुई थी। पास में 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। कमरा हर लिहाज से बेहतरीन था। वो अपने ख्यालों में बैठी हुई थी, कमरे का जायजा ले रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंक गई और ख्याल है कि दुनिया से वापस लौटी थी। वो कमरे के बीचों बीच न जाने कब से खड़ी थी। एक दिन में ही इसकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो गया था कि इसको समझने का मौका ही ना मिला। वो तो अभी जी भर के रोना चाहती थी, जी भर के अपनी किस्मत पर मातम करना चाहती थी। यहाँ खड़ी क्या शोक मना रही हो और हम के ना आने का अफसोस कर रही हो, तो इसके लिए पूरी उम्र पड़ी है मेरी जान। वो कहता हुआ इसके पास आया, उसके बेजान हाथ अपने हाथ में लिए थे और परी होश की दुनिया में वापस आई तो अपना हाथ इस जालिम इंसान की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश की, पर अगला भी शाहजर था। मेरा हाथ छोड़ें। इसकी आंखों से आंसू और निगाहों में इल्तिजा थी। शाहजर की जगह इस टाइम कोई और होता तो इतनी मुकम्मल वजूद पर आशिक हो जाता। वो लग भी तो आज कमाल की रही थी। ना छोड़ूं तो क्या कर लोगी तुम। वो आज किसी भी हाल में इस पर तरस खाने के मूड में ना था। देखिए शाहजर, आप जानते हैं बाबा ने शादी किस वजह से की है, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी हद में रहें। मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ। आप और मैं एक दूसरे के बचपन से अजनबी रहे हैं। बेहतर है अभी जब तक मामला ठीक नहीं हो जाता मुझसे दूर रहें। वो गुस्से से गोया हुई थी और अपना हाथ छुड़वाना चाहा, पर अगले ही पल इसकी गिरफ्त मजबूत हुई थी। शाहजर ने झटका देकर इसे खींचा और इस हमले के लिए वो तैयार ना थी। वो झाँककर शाहजर के सीने से टकरा गई थी। शाहजर ने हाथ छोड़कर इसे खुद से दूर किया था। तुम लोगों ने मुझे उल्लू का पट्टा समझ रखा है। जब दिल किया मुझे इस्तेमाल किया, जब मकसद पूरा हुआ तो मुझे रास्ते से हटा दोगे। नहीं परी साहिबा, ये तुम्हारी भूल है। अब तुम तमाम उम्र यूं ही जियोगी मरोगी भी। वो भी गुस्से से डाला था। मैं अभी जाकर पापा को तुम्हारी असलियत बताऊंगी। पापा सच कहते हैं, जिसकी माँ जैसी माँ वैसा बेटा। माँ ने तो पता नहीं किसके साथ मुंह काला। इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल करती शाहजर का हाथ उठा, पूरी कुव्वत से परी को थप्पड़ दे मारा। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुई थी। कमज़ात औरत, तुम्हें मैं जान से मार दूंगा अगर अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम भी लिया तो। ये जुबान काट के रख दूंगा। गुस्से से बेकाबू हो रहा था। इसका बस नहीं चढ़ रहा था कि सामने खड़े इंसान का कत्ल कर दे। सामने से हटो मेरे। इसने धक्का देकर परी को अपने सामने से दूर किया। वो दूर जाकर दीवार से जा लगी। वो होशों में घुस गया था, पर रुका, वापस मुड़ा, परी के पास आया था और एक बात, अब अगर तलाक की बात भी की ना तो खुदा की कसम तुम्हारे माँ बाप का जीना हराम कर दूंगा। तुम्हें जान से मारूंगा, समझी। और हाँ, मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। तुम यहाँ ज़मीन पर सोओगी आज। एक थप्पड़ खाने के बाद परी में हिम्मत नहीं थी कि वो आगे किससे कुछ कहती। और हम शिकस्ता दिल के साथ घर में दाखिल होते। इसकी सारी फैमिली ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। वो थे ही कितने लोग, एक बाप माँ एक बहन और हम टोटल 4 लोग थे। कितने खुश थे वो आज इनके इकलौते बेटे की शादी थी। बट पता नहीं किसकी नज़र इनके हंसते बसते घर को लग गई थी। सब कुछ खत्म हो गया था। सुबह तक जिस घर में शादी के हंगामे थे अब वहाँ मौत का समा था। कहाँ थे अरहम। सबसे पहले इसकी माँ उठकर इसके पास आई थी। अरहम को देखकर इनका दिल तड़प उठा था। कितना खुश था इनका बेटा। फिर ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ एकदम से खत्म हो गया। अरहम ने माँ को देखा और जब्त हो गया था और इनके गले लगकर रो रहा था। बाप और बहन भी बेकरार होकर इसके करीब आए थे। बेटा सफ़ा, बेटा जाओ भाई के लिए पानी लाओ। और माँ ने अरहम को दूध से अलग करते हुए कहा था। सफ़ा ने जल्दी से अरहम को पानी दिया जो उसने एक ही सांस में पी लिया था। बताओ क्या हुआ है बेटा, ऐसा कि तुम इतना बड़ा कदम उठा लिया। समद साहब ने धीरे से इसके कंधे पर अपना हाथ रखा था, जैसे तसल्ली दे रहे हो कि हम हैं तुम्हारे साथ। और हमने सारा मिलते ही धीरे धीरे सब बता दिया जो इसके साथ हुआ था, जिसे सुनते सब सकते में आ गए। सब शायद इसकी किस्मत में लिखा हुआ था। तुम परेशान मत हो बेटा, हम सुबह जाकर दानियाल साहब से बात ज़रूर करेंगे। वो ज़रूर हमारी बात समझेंगे। तुम अब जाओ और अब जाकर आराम करो। परी ज़रूर तुम्हें ही मिलेगी। वो लोग अपने कमरे की तरफ चलती था और हम वहीं बैठा माजी में खो गया था। आज परी का यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। हर नए आने वाले दिन की तरह वो भी थोड़ी बहुत घबराई हुई थी। अगरचे वो काफ़ी हद तक पूरे एतमाद थी, पर वो थोड़ा सा घबराई हुई थी। ये फितरी था। हर नई जगह पर खुद को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। और परी जैसी लड़कियां जिन्हें घर में हर किस्म की ज़ादी मिली हो, इनमें एतमाद काफ़ी हद तक पाया जाता है। वो हर मैदान में अपना आप मनवा लेती हैं। इसने जीन्स के साथ कुर्ता पहना हुआ था। ये इसकी फेवरेट ड्रेसिंग थी। अक्सर बात वो इसे ऐसे कपड़े पहनती थी। दुपट्टा गले में होता, बालों को पोनी में बंद किया होता। वो इस स्टाइल में बहुत मुनफरिद लगती थी। इसने बहुत कम वक्त में अपने डिपार्टमेंट में अपना नाम बना लिया था। पढ़ाई में अच्छी थी और हम भी परी का क्लास फेलो था, अपने काम से काम रखने वाला। एक दिन
सर अजमल ने ग्रुप पर प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें अरहम और परी का ग्रुप बनाया। वहीं से इनकी दोस्ती का आगाज हुआ। आज परी ने ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था, बालों को जूड़े की शक्ल में ऊंचा बांधा हुआ था। वो दोनों साइड से कुछ आवारा लट्टे बार बार इसके चेहरे की तवाफ कर रही थी। आज उन्हें मीना बाजार था, बहुत सारे स्टूडेंट ने स्टॉल लगाया हुआ था। परी सिर्फ अरहम के कहने पर आई थी, वरना इसे इस किस्म के फंक्शन में आना पसंद न था। वो ये वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारना पसंद करती थी। शुक्रिया परी, तुम आ गई, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। अरहम ने परी को दूर से आते हुए देख कर कहा, हाँ हाँ, और अरहम तुम जानते हो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ, ना मुझे ऐसे फंक्शन में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नाराज़गी से गोया हुई थी। अरहम ने नज़र उठाकर परी को देखा, देखता ही रह गया। वो आज बहुत बदली हुई लग रही थी। हमेशा से जीन्स पहनने वाली लड़की आज मशरकी लिबास में नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। आज अरहम ने अपना दिल परी के खूबसूरत और इसकी मासूमियत पर हार दिया था। अरहम क्या हो गया है, ऐसे क्यों देख रहे हो। अरहम होश की दुनिया में वापस आया था। यार आहे गई हो तो मुंह ठीक करो, बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। वो शरारत से गोया हुआ था। सच में क्या अरहम में प्यारी नहीं लग रही। मामा ने तो ज़बरदस्ती मुझे ये ड्रेस पहनने को दिया, मैं ये नहीं पहनना चाहती थी। देखो कितनी ओवर लग रही हो ना। वो रो देने को थी। अरे बेवकूफ़ लड़की, किसने कहा तुम प्यारी नहीं लग रही। आज तो तुम बहुत मुनफरी लग रही हो, बहुत बहुत प्यारे। भला मेरी दोस्त बड़ी लग सकती है क्या। वो एकदम से खिल उठी थी। थैंक यू अरहम, तुम बहुत अच्छे हो। वो सच्चे दिल से बोले थे, और तुम भी चुड़ैल। अरहम वो चलाई थी, हाँ। वो कहकर लगाए हंस पड़ा था। बड़ी भी इसके साथ चल कर हंसने लगी थी। आज का पूरा दिन दोनों ने मिलकर एंजॉय किया। दोनों के घर वाले आपस में मिले। दोनों एक दूसरे के रहन सहन में बहुत पसंद आया था। छानबीन के बाद रिश्ता पक्का कर लिया। और आज अरहम के घर वाले परी को रिंग पहनाने आए थे। परी ने लाइट पिंक लॉन्ग मैक्सी पहनी थी। वो आज पार्लर से तैयार हुई थी। खूबसूरत मेकअप के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। देखते वाले बस देखते रह जाते। परी अरहम भी ब्लैक ड्रेस में किसी से कम नहीं लग रहा था। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी थी। आज खिलाफ महमूद शाजर घर पर ही था। अपने कमरे की खिड़की में खड़ा नीचे होने वाली तकरीब को देख रहा था। माँ आकर देखिए ना, आज भी आपका बेटा बिल्कुल अकेला है, कोई भी तो नहीं है मेरा। यहाँ आकर देखे ना, सब कितने खुश हैं। वो लोग जिन्होंने हमारे हंसते बसते घर को आग लगा दी, वो आज भी जश्न मना रहे हैं। माँ, वो आज फिर से 5 साल का बच्चा लग रहा था। वही बच्चा जिसकी माँ इसके सामने तरफ तरफ कर मर रही थी और वो कुछ नहीं कर सका। पर अब जिंदगी में वो लम्हा आ गया था, वो अपनी माँ के साथ हुए हर ज्यादती का बदला ले सके। वो दोनों हथेलियाँ थोड़ी के नीचे रखकर ज़मीन पर बैठी गहरी सोच में थी और साथ ही साथ अपने ना रुकने वाले आंसू अपनी हथेली से बेदर्दी से साफ कर रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरहम ने मेरे साथ ऐसा किया। अरहम, अल्लाह तुम्हें कभी भी खुशी ना दे पाए। तुमने मुझे जहन्नुम में धकेल दिया। शाहजर ने कितने गुस्से में कहा था, अगर मैंने तलाक ली तो वो हम सबकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देगा। उसने बेड पर सुकून से लेटे शाहजर को एक नज़र देखा। हाँ, ये सब कुछ कर सकता है। कितनी नफरत थी शाहजर की नज़रों में। मुझे इतनी जल्दी से अलग होने का नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो शाहजर मामा पापा को सच में बहुत तकलीफ देगा। बचपन से ही तो ऐसा करता आया है ये जालिम इंसान। पापा ने पता नहीं क्या सोच के सब किया। शायद पापा को लगा होगा कि शाह का मुझसे कोई सरोकार नहीं, खुद ही मुझे छोड़ देगा। मगर इस जालिम इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जान सकता। अब मुझे बहुत सोच कर कदम उठाना होगा। इसका एक थप्पड़ खाकर परी को समझ आ गया था कि वो शख्स किसी भी हद तक जा सकता है। खुद से बातें करते करते वो वहीं ज़मीन पर लेट गई थी और सोचते सोचते न जाने कब वे नींद के बादल में चली गई, से पता न चला। ज़िंदगी में पहली बार वो इतनी बेआराम थी। वो कब ज़मीन पर लेटी थी। वक्त भी क्या क्या दिन दिखाता है। आज परी को पता चला कि ज़िंदगी के और भी रुख होते हैं जो बहुत तकलीफ देह होते हैं। सुबह इसकी आंख कमरे में होने वाले शोर की वजह से खोली थी। कुछ पल तक इसे समझ न आया कि वो कहाँ पर है। फिर आंखें पूरी खोली, सामने देखा। शाहजर अपने कपड़े बैग में रख रहा था। वो उठकर बैठी, कमर कारपेट पर लेटने की वजह से अकड़ गई थी, जिससे उसे उठते हुए तकलीफ हो रही थी। शाहजर की नज़र इसके जागते हुए वजूद पर पड़ी तो अपना मशगला कुछ टाइम के लिए छोड़कर इसके सामने कारपेट पर पाँव के बल बैठा। मैं आज मरी वापस जा रहा हूँ तो मेरे साथ जाऊँगी या यही रहोगी, मर्जी तुम्हारी है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या मेरे साथ जाओ या फिर इनकार के सुर में अपने घर वालों के लिए अपने हाथों से जहन्नुम चुन लो। मुझे तुम्हारे दोनों फैसले दिल से कबूल होंगे। मेरी तरफ से ज़ाती है, फैसला तुम्हें करना है। वो अपनी बात मुकम्मल करके उठ गया था, फिर से अपने काम में लग गया। परी ने एक जख्मी नज़र से सामने अपने काम में मसरूफ शाहजर को देखा तो एक आंसू इसकी आंखों से गिरकर इसकी हथेली पर गिरा था। फैसला ज़ाती, वो सिर्फ सोच के रह गई थी। इन सब बातों में इसकी मर्जी और ज़ाती कहाँ थी। अगर मैं ना जाऊँ तो। परी ने हिम्मत करके पूछा। शाहजर ने मुड़कर से देखा, फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। कुछ नहीं, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा। इसमें बिजनेस टाकून दानियाल साहब की इज्जत की धज्जियां बखेर दूंगा। आखिर उनकी इतनी प्यारी और इकलौती बेटी की शादी वाले दिन बारात ही नहीं आई, कोई तो बात होगी ना। शाहजहां ने मुड़कर परी को देखा, जिसका रंग पीला हो गया था। अगर इससे भी कुछ हासिल ना हुआ तो मुझे तो गोली लग जाना मामूली बात है। आखिर तुम्हारे बाप का इस सोसाइटी में एक नाम है, एक मुकाम है, किसी से भी कोई दुश्मनी हो सकती है ना। परी को यकीन करना मुश्किल हुआ था, इंसान इतनी गिरी हुई सोच भी रख सकता है।
میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، اس نے اٹھ کر شاہزادہ کو جواب دیا۔ شاہزادہ نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا اور مسکرایا، اپنے جیتنے پر وہ مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ کیوں پری صاحبہ ڈر گئی ہو؟ ابھی تو میں نے صرف 2 آپشن بتائے ہیں، میرے پاس تو اور بھی بہت سے آپشن ہیں تمہارے گھر والوں کو ٹارچر کرنے کے لیے۔ پری نے ایک شکوہ بھری نظر ظالم شخص پر ڈالی تھی اور بولی، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، جا کر اپنی پیکنگ کر لو اور اپنے باپ اور اپنی ماں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو، کیونکہ فیصلہ تو تم نے کیا ہے، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تم پر، ہے نا؟ اس نے پری کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ پری نے ایک نظر اسے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ ابھی تو آغاز آ گیا کہ دیکھو ہوتا ہے کیا۔ شاہزادہ نے خود کلامی کی تو اپنے کام میں مصروف ہو گیا، البتہ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ پری سب سے پہلے اپنے کمرے میں گئی تھی، اس نے ابھی وہی لہنگا پہنا ہوا تھا، سب سے پہلے اس نے عذاب سے جان چھڑوانی تھی۔ کمرے چینج کر کے وہ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تھی، اب اس کا رخ نیچے ماما پاپا کے کمرے کی طرف تھا۔ پری نے گہری سانس لی تھی، ان کے کمرے کے باہر رک گئی تھی اور اندر جانے کی ہمت نہ تھی۔ وہ جانتی تھی پاپا ماما اسے کبھی بھی جانے کی اجازت نہ دیں گے، پھر کچھ فیصلے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، تکلیف کے باوجود بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اسے اپنے سے جڑے رشتوں کو تباہی سے بچانے کے لیے خود زہر کا گلاس پینا پڑا، اور وہ پری بھی وہی گلاس پینے والی تھی۔ وہ دروازہ لوک کر کے اندر آئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی، ماما اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی تھی، اسے گلے لگایا تھا جیسے وہ بہت عرصے بعد اپنی بیٹی سے مل رہی ہوں۔ پری رونا نہیں چاہتی تھی، پھر ماں کا گوشت ملتے ہی خود پر سے ضبط کھو بیٹھی تھی۔ دانیال صاحب نے دھیرے سے دونوں کو الگ کیا، یہ لمحہ ان کے لیے بھی حساب سے کم نہ تھا۔ میری جان، میری بیٹی، تم ٹھیک ہو نا؟ دیکھو ہم تمہیں نہیں بچا سکے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ میں پوری رات نہیں سو سکی، نیند کیسے آ سکتی تھی مجھے؟ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ کلثوم بیگم نے اسے اب بھی دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا، کہیں ان کی نازک والی بیٹی پھر سے ان سے دور ہی نہ ہو جائے۔ پری کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بیٹا، شاہزادہ نے کچھ کیا تو نہیں؟ میرا مطلب، دانیال صاحب جو پوچھنا چاہ رہے تھے۔ پری اچھے سے سمجھ گئی تھی، شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، بلا وہ کیا جواب دیتی باپ کو۔ دانیال صاحب نے خود بھی اب بول کر پچھتا رہے تھے، ایسے سوال کوئی باپ بیٹی سے کیسے کر سکتا ہے؟ چلو اور باتیں ہوتی تو رہیں گی، پہلے ناشتہ کر لیں۔ پری نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، کلثوم بیگم نے بات بدلتے ہوئے کہا تھا۔ ماما پاپا، مجھے آپ کو بتانا تھا کہ شاہزادہ آج مری واپس جا رہے ہیں۔ پری نے وہیں کرسی پر بیٹھ کر ماں باپ کو دیکھا جو یہ خبر سن کر خوش ہوئے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس بہانے اس سے کچھ عرصے کے لیے جان چھوٹ جائے گی اور ہم اسے جان چھڑوا لیں گے تمہاری۔ دانیال صاحب خوشی سے بولے تھے۔ ہاں پری بیٹا، تمہارے پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ شاہزادہ تو آستین کا سانپ نکلا، اس سے تو اتنی کم ظرفی کی امید بالکل بھی نہ تھی ہمیں۔ ماما پاپا، آپ نے مجھے لوگوں کی باتوں سے بچانے کے لیے اس جہنم میں دھکیل دیا ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک دن کی دلہن طلاق لے کر گھر میں بیٹھ جاؤں۔ پہلے ارحم نے شادی والے دن مجھے چھوڑ دیا اور آپ لوگوں نے جذبات میں آ کر مجھے شاہزادہ کے ساتھ باندھ دیا تھا، اس کے بعد اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں طلاق کا داغ لے کر بیٹھ جاؤں تاکہ دنیا والے مجھ سے جینے کا حق بھی چھین لیں۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ دانیال صاحب اور کلثوم بیگم اپنی جگہ شرمندہ تھے، ان کے پاس کہنے کو کوئی الفاظ ہی نہ تھے، کوئی دلاسا نہ تھا۔ واقعی انہوں نے بہت برا کیا تھا، اچھا تھا چلے جاتے لوگ ایسے ہی اپنے بیٹے کی زندگی یوں اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کرتے۔ میں بھی شاہزادہ کے ساتھ مری جا رہی ہوں، شادی کے بعد بیٹیاں اپنے شوہر کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں نا؟ اس نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں شاکڈ ہو گئے تھے۔ تم کیا کہہ رہی ہو پری؟ ہمیں ہماری غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دو، میں اور تمہارے پاپا مر جائیں گے، میرے بچے، ماما اذیت سے بولی اور نڈال ہو کر پری کے ساتھ والی کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ دانیال صاحب بھی اذیت کی انتہا پر تھے۔ پری نے اپنے ماں باپ کو دیکھا جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھے، وہ انہیں تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پری نے خود کو کمپوز کیا، اس وقت وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اگر آج وہ کمزور پڑ جاتی تو اس کا خمیازہ اسے پوری زندگی بھگتنا پڑتا۔ ماما پاپا، مجھے پتا ہے آپ دونوں میرا اچھا ہی سوچ رہے ہیں، مگر آپ لوگ شاہزادہ کو ایک موقع تو دیں، اب جیسا بھی ہے وہ میرا شوہر ہے، آپ لوگوں کا اکلوتا داماد، مجھے جانے دیں، ایک بار مجھے موقع دیں، میں شاہزادہ کے دل میں موجود ساری نفرت ختم کر دوں گی۔ آپ دونوں کو اپنی بیٹی پر یقین ہے نا؟ میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی، ایک میرا وعدہ ہے۔ آپ سب خود کو کافی حد تک کمپوز کر چکی تھی اور اب اپنے سامنے موجود اپنے ماں باپ کو منا رہی تھی۔ پری جانتی تھی ماما پاپا اس کی بات ضرور مان جائیں گے۔ تمہارا اگر یہی آخری فیصلہ ہے تو میں اور تمہاری ماما تمہارے ساتھ ہیں، پر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی کوئی مصیبت آئے تو تم ایسی ویسی کوئی بات ہوئی یا تم اسی وقت مجھے بتاؤ گی، مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے، وہ سب ٹھیک کر لے گی۔ انہوں نے پری کو دیکھ کر یقین سے کہا۔ پری انہیں دیکھ کر مسکرائی اور اٹھ کر ان کے گلے لگی۔ چلے بیٹھ، بہت لاڈ پیار کر لیا باپ بیٹی نے، اب چلے ناشتہ کریں، پھر پری کو جانا بھی ہے۔ میں ذرا ملازمہ کو ناشتہ لگانے کا کہا ہوں، آپ دونوں بھی جلدی سے آ جائیں۔ اچھا پاپا آپ جائیں، ہم دونوں بس ابھی آئے۔ وہ تینوں کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے کہ شاہزادہ بھی ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر آیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس کو دیکھا جو ان لوگوں کو نظر انداز کر کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں تو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ شوہر کو بھی ناشتے کا پوچھ لیتی۔ اس نے فرائی انڈا اپنے پلیٹ میں رکھا، پری کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ سوری، مجھے واقعی خیال نہیں آیا، مگر آئندہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ پری نے جلدی سے صفائی پیش کی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہزادہ اس کے ماں باپ کے سامنے کچھ بھی ایسا کہے اسے جانے سے ہی منع کر دے، اور اگر وہ نہ گئے تو کیا کر سکتا ہے، وہ اچھے سے جان گئی تھی۔ شاہزادہ نے بھی خلاف معمول آگے سے جواب نہ دیا، ناشتے میں
میں مصروف ہو گیا۔ صاحب، وہ سمد صاحب اور ان کے گھر والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ چوکیدار نے اسے وہیں ہی روکنے کا کہا تھا۔ کریم بابا نے آ کر اطلاع دی۔ وہ اس گھر کے کافی پرانے ملازم تھے، اس لیے انہیں کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ منع کرو انہیں، ہمیں کسی سے نہیں ملنا، دانیال صاحب نے غصے سے جواب دیا۔ پاپا نے گھر میں آنے تھے، مہمانوں کو دروازے سے واپس بھیجنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ شاہزادہ نے کافی کا سپ لیا تھا اور کریم بابا کو جانے کا اشارہ کیا۔ دانیال صاحب نے ناگواری سے شاہزادہ کو دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ وہ اس وقت اس سرپھیرے کے منہ نہیں لگنا چاہتے تھے، اس لیے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ اب سب لوگ بھی ڈرائنگ روم میں آئے اور پری آپ بھی اچھا ہے مل لیں ذرا تمہارے صاحب کا سسرال والوں سے، آخر اب کیا لینے آئے ہیں۔ مگر میں نہیں جاؤں گی، پری نے صاف جانے سے انکار کیا تھا۔ اٹھ کر جانے لگی۔ پری تم نے شاید سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے، شاہزادہ غصے سے دھاڑا تھا۔ شاہزادہ تم کس انداز میں بات کر رہے ہو پری سے؟ دانیال صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ بالآخر بول پڑے تھے، پاپا میں مل لوں گی ان لوگوں سے، پلیز آپ لوگ جائیں اور شاہزادہ آتے ہیں، پری نے جلدی سے کہا تھا۔ شاہزادہ نے ناگواری سے پری کو دیکھا اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا اور پری کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کلثوم بیگم نے بے بسی سے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ نظریں جھکا گئے تھے۔ دانیال صاحب اور کلثوم بیگم اس وقت ارحم اور اس کے ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ سمد صاحب نے ساری بات جو ارحم کے ساتھ ہوئی بتا دی تھی۔ ہم بہت شرمندہ ہیں آپ سے دانیال صاحب، وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولے تھے۔ آپ شرمندگی سے کیا ہوگا انکل، آپ کی من گڑڑ کہانی پر ہم یقین کر لیں گے، یہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا، اور آپ کی ہمت کو داد دینی پڑے گی۔ آپ کے بیٹے نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور آپ لوگ کس منہ سے یہاں آئے ہیں؟ شاہزادہ باہر کھڑے سب باتیں سن چکا تھا، اس نے اندر داخل ہو کر سمد صاحب کو مزید شرمندہ کیا۔ خود دائیں جانب صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ پری اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ شاہزادہ نے پیچھے دیکھا جہاں پری اس کے ساتھ اندر نہیں آئی تھی۔ پری نے خود کو کمپوز کیا، یہ کام وہ صبح سے کر رہی تھی، اس کا دل دھاڑے مار کر رونا چاہتا تھا مگر وہ یہ سب کرنے پر مجبور تھی۔ وہ جیسے اندر آئی ارحم کی نظر اس پر پڑی تھی، اس وقت گرین کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی، دودھیا رنگ پر یہ رنگ وہ جچ رہا تھا، لمبے بالوں کی چوٹی میں مقید تھے، اس سے آنکھوں میں تھکن صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ شاہزادہ نے ناگواری سے ارحم کو دیکھا۔ پری نے دھیمی آواز میں سب کو سلام کیا اور شاہزادہ کے پاس تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ ارحم نے اپنی نگاہوں کو پری کے حسن نما سراپے سے ہٹا کر کارپیٹ پر مرکوز کر لیا تھا۔ ہم جانتے ہیں بیٹا، ارحم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ ہم سے یہ سب اس وقت ڈسکس کر لیتا تو ہم مل کر سب کچھ ہینڈل کر لیتے، مگر اس وقت اتنا پریشان تھا کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں ہے، اس لیے وہ گھر سے ہی چلا گیا۔ سمد صاحب نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے مان لیا، غلط ہوا، آپ لوگ کیوں آئے ہیں، اب کیا چاہتے ہیں؟ شاہزادہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم پری کو اپنی بہو بنانے آئے ہیں، ابھی اسی وقت نکاح کر لیتے ہیں۔ ارحم کی امی جو کب سے خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی بول پڑی۔ اس کی بات سن کر پری کے احسان خطا ہوئے تھے، اس نے شاہزادہ کو دیکھا جس کے ماتھے پر شکن آئے تھے۔ بہت خوب، آپ لوگوں کا جب دل کیا تماشا بنا لیا اور اب سب سے چھپ کر نکاح کرنے چلے آئے ہیں جیسے کوئی گناہ کرنے آ گئے ہوں، مگر آپ شاید جانتے نہیں ہیں پریشا دانیال کا رات پریشا شاہزادہ بن گئی ہے، آپ کے کیے گئے کی سزا مجھے مل گئی ہے، آپ پوری عمر اس عذاب کو میں ہی برداشت کروں گا، اس نے نفرت سے کہا۔ وہاں بیٹھے سب لوگوں کو سانپ سونگ گیا تھا اور ہم نے بے یقینی سے پری کو دیکھا تھا جو اب نظر جھکائے بیٹھی تھی، جس نے آج تک نظر نہ اٹھا کر دیکھنے کی قسم کھائی ہو۔ پریشا میں آفس جا رہا ہوں کچھ کام دیکھنے میں، واپسی میں تم مجھے تیار نظر آؤ، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، پری بھی اٹھ کر جانے لگی تھی۔ پری ارحم نے بے اختیاری سے پکارا تھا، پری رکی، مڑ کر ایک شفقتی نظر اس پر ڈالی تھی، پھر رکی نہیں، بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہوگی۔ دانیال صاحب اور کلثوم بیگم بنا کچھ کہے وہاں سے چلے گئے تھے۔ سمد صاحب کو اب اپنا وہاں رہنا مناسب نہ لگا اور وہ لوگ چلے گئے تھے۔ ارحم کے دل پر جو قیامت اس وقت گزر رہی تھی وہ صرف ارحم اور اللہ ہی جانتے تھے، اس کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئے، اپنی سب سے قیمتی چیز آج وہ اپنے ہاتھوں سے خود دور کر چکا تھا، خالی دل اور خالی دامن رہ گیا تھا۔ وہ مری کے لیے نکل گئے تھے، پورا راستہ دونوں کی کوئی بات نہ ہوئی۔ راستے میں ایک ریسٹورینٹ کے سامنے گاڑی روکی تھی، اترو نیچے اور جا کر آرڈر دو بلیک کافی، اس نے جیب سے موبائل نکال کر پری سے کہا تھا، بات وہ پری سے کر رہا تھا پر نظریں موبائل پر تھی۔ میں جاؤں، وہ بے یقینی سے بولی، وہ لڑکی جس نے کبھی اٹھ کر پانی خود سے نہیں پیا تھا، اسے یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، پر وہ بھول گئی کہ اس کی زندگی میں سب کچھ عجیب ہی ہونے والا ہے۔ شاہزادہ نے پہلے موبائل جیب میں رکھا، پھر اس کی طرف گھوما جو پر ہلکے سے کام والے شلوار قمیص میں بہت معصوم لگ رہی تھی، بال ادھر سے ادھر نکل کے اس کے چہرے پر بار بار آ رہے تھے جسے وہ لاپرواہی سے کانوں کے پیچھے کر رہی تھی۔ شاہزادہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ ہاں تو محترمہ پری صاحبہ، آپ کو سنائی نہیں دیا یا آپ کم سنتی ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ہم ویٹر کو آرڈر دے دیتے ہیں نا، وہ سامنے دیکھیں، وہ ایک ویٹر ہماری طرف ہی آ رہا ہے، سر آرڈر پلیز۔ وہ ویٹر ان کی گاڑی کے پاس آیا تھا، وہ بندہ بھی دوسری گاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے سنا نہیں؟ جاؤ لاؤ، وہ بیزاری سے بولا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، اب بالکل ختم ہو چکی تھی، انداز میں بیزاری تھی۔ پری نے رخ سے اپنے شوہر کو دیکھا، اترنے لگی۔ سنو، تمہیں آئس کریم پسند ہے کیا؟ وہ اس کے عجیب سے سوال پر حیران تھی۔ جی بہت، اور بلیک کافی بالکل بھی نہیں؟ تو ٹھیک ہے، آج سے تم آئس کریم نہیں کھاؤ گی اور صرف بلیک کافی پیو گی بنا شوگر کے۔ اس نے نیا حکم صادر کیا تھا، پر میں نہیں پی سکتی، مجھ سے نہیں پی جائے گی، پلیز، میں کبھی بھی آئس کریم نہیں کھاؤں گی۔ تمہیں ایک بار بات میں سمجھ کیوں نہیں آتی میری بکواس؟ جاؤ اور کافی لے کر آؤ، وہ ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی لے آؤ، یہ لو پیسے۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے پیسے لیے اور
ڈور کر ہوٹل گئی تھی۔ وہ اس ظالم انسان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ پری نے زندگی میں پہلی بار اتنی بد مزاج کافی پی تھی اور مجبوری تھی، ورنہ اس کے سامنے بیٹھا بندہ اس کا خون پی جاتا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ شہزاد، اس نے دل میں بد دعا دی تھی۔ بوا یہاں آئیں جی بیٹا۔ بوا بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ یہ پریشا ہے میری بیوی، آج سے یہ یہیں رکے گی۔ اس کا سامان میرے روم کے ساتھ والے روم میں رکھوا دیں، اور ہاں آج یہ آرام کرے گی، کل سے آپ اسے کچن کے سارے کام سمجھا دیجیے گا۔ کچھ دن لگیں گے سیکھنے میں، اسے کوئی کام وام نہیں آتا۔ کوکنگ 1 ویک میں آنی چاہیے، اس کے بعد آپ کچن کے کام سے فارغ ہو جائیں گے۔ میری بیوی ہی اب سارے کام کیا کرے گی، اسے بہت شوق ہے میرا کام خود کرنے کا۔ وہ چپا کر بولا، میں ذرا فریش ہو کر باہر جا رہا ہوں، اب اسے اندر لے جائیں۔ وہ کہہ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بوا نے پری کو سلام کیا تھا، پری نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا تھا۔ اسے لے کے وہ کمرے کی طرف گئی تھی۔ پری جلدی سے روم میں گئی، روم کو لاک کر کے ادھر سے ادھر دروازے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہانے لگی تھی، جو خود بخود نکلنے کو بیدار تھے، جسے پری نے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زخم تازہ تھے، رونا بار بار آ رہا تھا۔ کہیں پر ضبط کرتی ہوں، کہیں پر بول دیتی ہوں، تعلق بوجھ بن جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتی ہوں۔ میں ایک دریا کے جیسی ہوں، اپنی دھن میں چلتی رہتی ہوں۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، باہر وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ اسے بارش بے حد پسند تھی، مگر اس وقت وہ بارش کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے رہ کے صبح کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ آخر ایسا کیا راز ہے جس نے شہزاد کو ایسا ظالم انسان بنا دیا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کیا کرے، کس سے پوچھے۔ اسے بس اتنا ہی پتا تھا کہ اس کی ماں اچھی عورت نہیں تھی اور اس نے خودکشی کر لی، مگر آج اسے لگ رہا تھا جیسے وہ تصویر کا ایک رخ ہی دیکھتی آئی تھی۔ اگر وہ بری عورت ہوتی تو شہزاد اس کا نام اتنی عقیدت سے کبھی نہ لیتا۔ اسے تو اپنی ماں سے بے پناہ محبت تھی۔ پری سوچ رہی تھی، اتنا ہی پریشان ہو رہی تھی۔ صبح سے شہزاد نے پری کو ٹارچر کرنے کے 1000 حربے استعمال کیے تھے۔ بوا جلدی ناشتہ لگائے بتایا بھی تھا، مجھے جلدی جانا ہے، انداز میں بزاری تھی۔ بیٹا بھی لائی، بوا نے کچن میں ہی جواب دیا تھا، ناشتہ اپنی بیگم صاحبہ کے ہاتھ بھجوائیے گا۔ پری کے اوسان خطا ہوئے تھے، وہ اس وقت شہزاد کو فیس نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ہر ایک قسمت منہ میں شہزاد کو 1000 گالیاں دے کر ٹرے اٹھا کے ہٹلر کے سامنے رکھ کر واپس جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے سرو کون کرے گا؟ میں ہی کروں گی، باپ کی نوکر لگی ہوں نا۔ باپ کی الفاظ زبان پر تو آنے سے رہے، دل میں کہنے سے اسے ہٹلر نہیں روک سکتا تھا۔ یہی سوچ کر 2-3 چھوٹی بدوائیں بھی دے ڈالی، جیسا کہ اللہ کرے شہزاد باپ کے پیٹ میں کیڑے پڑیں۔ کیا بکواس کر رہا ہوں میں، سنائی نہیں دیا؟ وہ پھر سے دھاڑا تھا۔ بڑی صاحبہ کو ہوش کی دنیا میں واپس آنا پڑا تھا۔ جی میں کرتی ہوں۔ شہزاد نے سر سے پاؤں تک پری کا جائزہ لیا، جو سردی سے وقفے سے کانپ رہی تھی۔ حالانکہ کپڑے بھی اچھے خاصے گرم تھے اور چادر بھی خوب لپٹ کر رکھی تھی۔ جب تک میں ناشتہ کرتا ہوں تم باہر جا کر کھلے آسمان کے نیچے کھڑی رہو۔ جاؤ اب، مگر باہر بارش ہو رہی ہے، اتنی سردی ہے، پلیز شہزاد ایسا نہ کرے۔ وہ عاجزی سے بولی تھی۔ شہزاد نے ایک نظر سے دیکھا، پھر کرسی دھکیل کر پری کو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لایا، جھٹکے سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ گھاس پر جا گری تھی۔ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا نہیں، ایک بار کہوں تو مان لیا کرو، مجھے بار بار مت کہنا پڑے۔ یہاں عیش کرنے کے لیے نہیں لائی گئی تم، سمجھی؟ وہ چبا کر بولا، واپس چلا گیا۔ پری وہیں بیٹھی پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے سردی سے زیادہ اس شخص کی نفرت پر رونا آ رہا تھا۔ اس حد تک ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزاد نے ناشتے کے بعد بوا کو اسے لانے کے لیے بھیجا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی، اسے چہرے سے پانی کی بوندیں گر کر زمین کو بھگو رہی تھی۔ کپڑے بھی سارے گیلے ہو گئے تھے، مگر شہزاد کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی، جا کر کپڑے تبدیل کرو، میں نے ناشتہ کر لیا ہے، جو بچا ہے تم وہی کھاؤ گی۔ میری مرضی کے بغیر کسی چیز کو بھی ہاتھ لگایا تو انجام تم اچھے سے جانتی ہو۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، یہ جا وہ جا۔ پری بھاگ کر کمرے میں کپڑے تبدیل کیے، ہیٹر لگا کے اس کے سامنے بیٹھ گئی، مگر سردی سے اب بھی اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ ایسا کون کرتا ہے؟ کیا نفرت کا جذبہ اتنا منہ زور ہوتا ہے کہ ہر اچھے برے کی تمیز کو بھلا دیتا ہے؟ شہزاد رات دیر سے گھر واپس لوٹا تھا، کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا۔ اس نے ایک بے نام سی الجھن محسوس ہو رہی تھی، جس کو خود بھی کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کا سائڈ پر پڑا موبائل پھر سے وائبریٹ ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ کال پر سنم تھی۔ سنم اور وہ یونیورسٹی کے ٹائم کے دوست تھے۔ آج کل سنم انگلینڈ میں سیٹل تھی۔ شادی ابھی تک اس نے صرف شہزاد کی محبت میں نہیں کی تھی۔ شہزاد جان کا بھی انجان بنا رہتا۔ وہ سنم کو صرف اپنی اچھی دوست سمجھتا تھا، اس سے اپنی دل کی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ ہیلو، کہاں گم تھے تم؟ بندہ فون کر کے پاگل ہو جائے، مگر اگلے کو کوئی فکر ہی نہیں۔ اس نے ناراضگی سے کہا تھا، اب بنائے کو کون پاگل کر سکتا ہے؟ سنم وہ شرارت سے بولا تھا۔ اس کی بات پر سنم تب بھی تو گئی تھی۔ ہاں میں پاگل ہوں جو اتنے
دور بیٹھ کر بھی اپنے عقلمند دوست کو یاد رکھے ہوئے ہوں۔ وہ تب کر بولی تھی، یار تم جانتی ہو یہاں ایک ریسٹورینٹ بنا رہا ہوں، پورا دن مصروف گزرتا ہے، اس لیے بھی ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر میں پھر بھی اپنی پاگل سی دوست کو نہیں بھولتا۔ بس آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کوئی دوائی لی؟ کیوں ہر بات کو سر پر سوار کر لیتے ہو؟ کام ہی نہ ہو جائے؟ اپنا خیال رکھنا بھی ضروری ہے نا؟ وہ اسے ہمیشہ کی تلاش بھی سمجھا رہی تھی۔ صنم جانتی تھی وہ تنہا ہے، اس لیے اپنے ٹف لائف سٹائل سے بھی وہ شہزاد کے روز سے وقت نکالتی تھی۔ صنم آج بہت تیز بارش تھی یہاں، اور جانتی ہو میں نے اسے بارش میں کھڑی رکھا تب تک جب تک وہ سردی سے مرنے والی نہیں ہوگی۔ اسے دیکھ کر مجھے اس پر تھوڑا بھی ترس نہیں آیا۔ اس وقت میں اپنے لیول سے بہت نیچے گر گیا تھا۔ وہ کہتا ہوا کہ کمرے کے ٹیرس پر آ گیا تھا جہاں تیز ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ شاہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اور اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ بے یقینی سے چلائی تھی مجھے تو اب بھی یاد ہے، ایک دن بارش ہو رہی تھی، تم کلاس سے نکلے تو ایک چڑیا زخمی پڑی تھی، تم نے کتنے بے چین ہو گئے تھے۔ شاید تم نے اس کا کتنا خیال رکھا تھا، وہ پھر بھی مر گئی تھی اور تم پورا دن اس کے لیے اداس رہے تھے، تو تم تو ایک چڑیا کو مرتے تڑپتے نہیں دیکھ سکتے۔ آج ایک جیتے جاگتے وجود کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر لیا؟ شہزاد نے گہری سانس لی اور خود کو ریلیکس کیا، کیونکہ مجھے نفرت ہے اس کے وجود سے۔ میں جب دیکھتا ہوں میرے سامنے اس کے باپ کا مکروہ چہرہ آ جاتا ہے، پھر بھی انسان سے حیوان بن جاتا ہوں میں۔ میرا دل کرتا ہے میں اس شخص کی نسلوں کو برباد کر دوں۔ دنیا کے سامنے وہ شخص اتنا پاک باز رہتا ہے کہ اس کا اصلی چہرہ کوئی جان ہی نہیں پاتا۔ میری دادی میری ماں کو ایسے ہی ٹریٹ کرتی تھی، ایسے ہی ظلم کرتی تھی، میں نے تو ان سب کا حساب لینا ہے۔ ماضی میں کھو کر چلا گیا تھا، ساری دنیا کو آگ لگا دینے کا دل کیا تھا۔ صنم، جب وہ لمحے یاد کرتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ وہ سب یاد نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ سب ایک عصیب کی طرح میری زندگی کے ساتھ چپٹ گیا ہے۔ میں رات بھر سو نہیں پاتا، مجھے میری ماں کی سسکیاں سونے نہیں دیتی۔ کاش میں اتنا احساس نہیں ہوتا۔ صرف 5 سال کا تھا، مجھے وہ سب ایسے ہی یاد ہے جیسے وہ کل کی بات ہو، ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ اس کا لفظ صنم کو رلا رہا تھا۔ رو تو ساتھ والے کمرے میں پری بھی رہی تھی، جو کھڑکی کے پاس بیٹھی ساری باتیں سانس بند کیے سن رہی تھی۔ آنسو لگاتار اس کے آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ اس رات شہزاد سو نہیں پایا تھا، نہ ہی پری کو نیند آئی تھی۔ وہ صبح کا انتظار کر رہی تھی، اسے اپنے باپ کو فون کرنا تھا، ان سے وہ سب جاننا تھا جو شہزاد کبھی بھی اسے نہیں بتانے والا تھا۔ ہیلو میری جان، کیسی ہو؟ دوسری بار پر بھی کال اٹھا لی گئی تھی۔ ماما کے لہجے میں بےتابی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، پاپا کیسے ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ ہم سب ٹھیک ہیں۔ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں بیٹا؟ تمہارے جانے کتنے دن ہو گئے ہیں، تم نے ایک بار بھی مڑ کر ہمارا پتہ نہیں کیا، فون بھی بند کر لیا تھا۔ میں اور تمہارے پاپا اتنے پریشان تھے، شہزاد کو بھی فون کیا تھا میں نے، اس نے تو ٹھیک منہ سے بات ہی نہیں کی، کہنے لگا خود فون کر کے پتہ کر لیں۔ تمہارے پاپا نے کہا بھی کہ اس کا نمبر بن جا رہا ہے، کہنے لگا تو میں کیا کروں، میں نے تو نہیں بند کیا نا، اور فون اس نے بند کر دیا تھا۔ بس ماما یہاں آ کر تھوڑا بزی ہو گئی تھی۔ پاپا کہاں ہیں؟ ان سے بات ہو سکتی ہے کیا؟ پری نے شہزاد کا ذکر نظر انداز کر کے باپ کا پوچھا تھا۔ یہ پاس بیٹھے ہیں، مجھ سے بار بار فون لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لو بات کر لو، اپنا خیال رکھنا۔ تمہارے پاپا آج کل میں تمہیں لینے آ رہے ہیں، انہوں نے بات مکمل کر کے فون دانیال کو دیا تھا۔ السلام پاپا، کیسے ہیں؟ پری نے موبائل ایک کان سے دوسرے کان پر لگایا تھا، ایک ہاتھ میں پکڑے وہ تھک چکی تھی، ابھی بھی اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ مت کہو مجھے پاپا، بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ تمہیں کہا بھی مت جاؤ اس درندے کے ساتھ، تم میری ایک نہیں سنی۔ وہ تو اس دن اکرم نے مجھے سب کچھ بتا دیا، مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اس نے کہا تم نے مان لیا، کیا کر سکتا ہے وہ میرا؟ میں کوئی راستہ میں گرا پڑا انسان نہیں ہوں جس کو وہ برباد کر لیتا۔ دانیال صاحب غصے سے بھرے بیٹھے تھے، پری کی آواز ان کے پھٹ پڑے تھے۔ اکرم کون ہوتا ہے میری زندگی کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا؟ اور آپ پاپا، آپ اب بھی اس انسان سے رابطے میں ہیں جس نے آپ کو بڑی محفل میں رسوا کر دیا؟ آپ کی بیٹی کی رخصتی اس شخص کی وجہ سے روک دی گئی۔ پری نے بھی دل کا بھڑاس نکالی تھی، وہ مجبوری تھی۔ بیٹی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں اور ہم اب بھی تم سے شادی کے لیے تیار ہیں، دانیال صاحب نے دھیرے سے کہا۔ پری کو سن کر آگ لگی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس شخص کی شکل بھی میں دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے تو آپ پر افسوس ہو رہا ہے پاپا، آپ اس شخص سے بات ہی کیوں کر رہے ہو؟ ایک بات میری بھی کان کھول کر سن لیں، مر کر بھی میں اس انسان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ اسی دن میرے لیے مر گیا تھا جس دن اس نے بڑی محفل میں مجھے رسوا کیا تھا، اور اس وقت اس برے شہزاد نے ہی آپ کی عزت بچائی تھی، ورنہ دانیال صاحب جن کو ایک دنیا جانتی ہے، ان کی عزت خاک میں مل جاتی۔ اور ہاں، میں نہ شہزاد سے رشتہ توڑ سکتی ہوں، نہ ہی اسے چھوڑ کر آپ کے پاس آؤں گی۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ پچھتاؤ گی تم، انہوں نے دانت پیس کر کہا تھا۔ باپ اپنی بیٹے کو گھر میں بسنے کی دعا کرتے ہیں، اور ایک آپ ہے جنہوں نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے، جب دل کیا قربان کر دیا، جب دل کیا مجھے کسی بھی سے بھی باندھ دیا۔ اس نے تلخی سے کہا کر فون بند کر دیا تھا اور اپنے سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ درد سے اس کا سر پھٹ رہا تھا، اس نے سر تکیے پر گرا لی اور آنکھیں موند لی۔ وہ اس وقت کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ آج موسم سرد تھا، سورج کچھ وقت کے لیے بادلوں سے نکل کر اپنا دیدار کرواتا، پھر بادلوں کی اونٹ میں جا کر چھپ جاتا۔ پری لان میں کرسی پر بیٹھی ہاتھ میں کتاب لیے مطالبہ کر رہی تھی۔ آج کل شہزاد صبح کا گیا، رات دیر سے گھر
आता था वो खुद से छुप रहा था इस हकीकत से कि वो खुद भी नहीं जानता था। परी अब भी पढ़ते पढ़ते इसके ख्यालों में खो गई थी। वो शख्स जिसने परी के दिल को एक पल में अपना गुलाम बना लिया था, और हमने जब इसे प्रपोज किया था परी को लगा वो एक अच्छा हमसफ़र साबित होगा। मोहब्बत जैसे लफ्ज़ से वो भी नावाकिफ़ थी। हाँ, इसे मोहब्बत थी अपने मामा पापा से, अपने लाइफ स्टाइल से, शॉपिंग से, मगर इसे कभी किसी मर्द से मोहब्बत नहीं हुई थी। मोहब्बत अगर महरम से हो तो इस मोहब्बत को सोचना, इसके ख्यालों में गुम होना कोई बुरी बात नहीं होती, मगर जब वो ही महरम आपकी मोहब्बत को उस सिरे से मानने से मुनकिर हो जाए तो तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसी दौरान इस तकलीफ़ से परीक्षा भी गुजर रही थी। काश मुझे आपसे मोहब्बत ना होती, अगर हो भी गई थी तो हमारे दरमियान में इतने फासले ना होते। मुझे अब आपके बिना जीना नहीं है। आप मुझे ना मिले तो मुझे लगता है मैं जीते जी मर जाऊंगी। शाह मुझे जीने दें, अपने संग भूल जाएं, वो माजी इस खूबसूरत हाल में जी लें, मुझे मुकम्मल कर लें। शाह अल्लाह करे आपको मुझसे इश्क हो, मगर न जाने क्यों मेरा दिल कहता है बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह का ये बस मेरे दिल का मेरा सोच हो, वहम हो। आप जब भी मेरे तरफ लौट कर आओगे मैं आपकी मुंतज़िर रहूँगी। एक आंसू उसकी आँख से गिर कर इसकी किताब के वर्क पर वो भिगो गया था। शाह रात लौटा किचन में खटपट की आवाज़ें आ रही थी। एक तो बुआ भी ना कितनी बार कहा है मेरे लिए ना जागा करे, मगर ये सुनती कब है। बहुत कलामी करते सीढ़ियाँ तय करने लगा था, फिर ख्याल आने पर रुका था। वहीं से आवाज़ें आ रही थी। बुआ खाना गर्म करके टेबल पर रख कर दे, मैं आकर खाता हूँ। वापस आया, टेबल पर खाना लगा हुआ था। किचन से परी नमदार हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो और बुआ कहाँ है? इसने सख्त लहजे में पूछा। इन्हें मैंने आराम करने के लिए क्वार्टर भेज दिया था। आप रात इतनी देर से आते हैं, मैं इनसे कह दिया था आइंदा आपके लिए खाना मैं ही बनाकर सर्व कर दूँगी। इसने एक गिलास में पानी डालकर शाहज़ा के करीब रखा था। मुझे तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है, मेरे कामों के लिए नौकर मौजूद है। आइंदा मुझसे मेरे काम करती नज़र ना हो। शाहज़ा ने नागवारी से कहा, मैं आपकी बीवी हूँ, नौकरों से ज़्यादा शौहर का ख्याल बीवियाँ ही अच्छे से रखती हैं। शाहज़ा के माथे पर शिकन पड़े थे। वो गुस्सा नहीं करना चाहता था, मगर शायद परी को अपनी इज़्ज़त खुद ही अज़ीज़ नहीं थी तो वो क्या कर सकता था। बकवास बंद करो अपनी। मैंने कहा मेरी बीवी बनकर रहो। मुझे ना कल तुम्हारी ज़रूरत थी, ना आज, ना आने वाले वक्त में कभी होगी। समझ आई तुम? वो धाड़ा था। पड़ी एकदम से डर कर पीछे हुई थी, फिर हिम्मत करके वहीं खड़ी रही। वह इस रिश्ते को हर तरीके से बचाना चाहती थी। अपनी इज्जत नफ्स को एक तरफ रख कर वह इस बंदे के सामने झुक रही थी जैसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। हाँ, तो मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती, जा रही थी आपकी ज़िंदगी से। आप जाने देते मुझे। क्यों रोका? इसलिए क्योंकि आपके दिल में भी मैं बसती हूँ ना। आप मानो या ना मानो ये अलग बात है। परी ने इत्मीनान से शाहज़र के सर पर बम फोड़ा था। वो लंबे लंबे टाँग बढ़ता परी के करीब आया था। जैसे एकदम से पीछे वो हो गई थी। जस्ट शट अप। आज तो बकवास कर ली, आइंदा मत करना, वरना मैं खुद से किया हुआ वादा भूल जाऊँगा। मुझे खुद पर सख्ती करने पर मजबूर मत करो परी दानियाल, वरना ये हक मेरे पढ़ना ना ये मेरे हक में बेहतर होगा तो ना तुम्हारी आज़ादी दी थी, ना ये मेरे हक में बेहतर होगा, ना तुम्हें आज़ादी दी थी, तुम्हें यहाँ से जाने की। और अब सब आज़ादी ख़त्म। अब इस घर से एक कदम बाहर भी निकालो तो टांगे तोड़ कर रख दूंगा। और मोहब्बत तो तुमसे नहीं प्रीशा बीबी। शाहज़र इतना कमज़ोर मर्द नहीं है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर बैठे। अब मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा अपनी मोहब्बत में कि तुम मजबूर होकर मुझसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगोगे। फिर याद रखना शाहज़र की मोहब्बत तुम्हें कभी नसीब नहीं होगी, मेरा वादा रहा तुमसे। वो कहकर रुका नहीं था। वो फिर से वो सब नहीं दोहराना चाहता था जो उसके साथ कर चुका था। ये लड़की इसके सब्र को बहुत बुरी तरह आजमा रही थी। शाहज़र ने नफरत से सर को गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। इसके पूरे जिस्म में आग लगी हुई थी और परी वहीं खड़ी इसके नफरत के अल्फाज पर गौर करती रह गई थी। दिन बेखैफ से गुजर रहे थे। वहीं सुबह वही रातें। वो सारी रूटीन से उकता गई थी। सुबह शाहज़र के जाने के बाद वो बुआ को बताकर बाहर निकल आए। चलते चलते वो बहुत आगे निकल आए थे। अभी तो सुबह का आगाज़ हुआ था, इसलिए वो बेफिक्र होकर घूम फिर रही थी। इसका रुख मुखालिफ सिमत था। सुबह से दोपहर हो गई थी। इसका घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। कल ही से शाहज़र ने कुछ पैसे दिए थे। वो साथ ही चंद नोट उठा लाई थी। अभी भी उसने एक ढाबे में बैठकर नान निहारी खाई थी, फिर मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाय पी थी और फिर से इन पहाड़ी रास्तों पर चलने लगी थी। इसे इस वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। वो इन हसीन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहती थी। मरी की खूबसूरती को अपने आंखों में कैद करना चाहती थी। फिर ये वक्त आए ना आए, इसने इस वक्त खूबसूरत सा कढ़ाई वाला पिंक सूट पहना हुआ था। साथ शॉल को अच्छे से इधर से उधर लिया हुआ था। बालों को नरम नरम से जूड़े की शक्ल में बांध दिया था। दाएं हाथ पर प्यारी सी घड़ी बंधी हुई थी। दूसरे हाथ में छोटा सा क्लच था जिस पर मोती चढ़े हुए थे। शाहज़र शाम के घर लौटा। बुआ ने शाहज़र को देखकर परेशानी से देखा था। क्या हुआ बुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? इस तरह दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रही हैं? वो भी शाम गए। इसने नज़र
اس نے ایک نظر پریشان کھڑی بوا کو دیکھا تھا۔ بیٹا بیٹا وہ کیا بات ہے بوا، کھل کر مجھے بتائیں، پریشانی ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ شاہزادے کو بھی کچھ انہونی کا احساس ہوتا۔ بیٹی وہ بیٹا پری تمہارے جانے کے بعد ہی نکل گئی تھی، کہہ رہی تھی میرا دل بہت تنگ ہے، کچھ ٹائم باہر کی تازہ ہوا کھا کر آتی ہوں، مگر ابھی تک واپس نہیں آئی۔ بوا نے روحاں سے ہو کر کہا تھا کیا مطلب کہاں گئی وہ؟ بوا اسے تو یہاں کے راستے بھی نہیں پتہ، صبح سے شام ہو گئی ہے، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں، آپ نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ کہاں گئی ہوگی وہ؟ یہاں تو چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے، مجھے آپ سے اس لاپرواہی کی امید نہ تھی۔ شاہزادے نے ایک افسوس بھری نظر بوا پر ڈالی، پھر اندر آ کے موبائل سے اس کا نمبر ملانے لگا جو بن جا رہا تھا۔ اب صحیح معنوں میں وہ پریشان ہونے کی باری شاہزادے کی تھی۔ اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالا، اس نے شرٹ کے آستین کھول کے اور شرٹ کے اوپری تینوں بٹن کھول دیے تھے، اور بال کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بار بار فون ٹرائی کیا مگر وہ مسلسل بن جا رہا تھا۔ اس نے عشرت میں سائڈ ٹیبل پر پڑا گاڑی کی چابی اٹھائی تھی۔ بوا میں پری کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اب کوئی بھی اطلاع ملے مجھے فوراً بتا دیجیے گا۔ اس نے آس پاس کا علاقہ ڈھونڈ لیا تھا، کوئی پری کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے سائڈ پر گاڑی ٹوکی تھی اور گاڑی کی سیٹ پر رکھ دیا۔ وہ اس وقت بہت پریشان تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح پری کو اپنے سامنے لے آئے۔ کہاں چلی گئی ہو پری؟ میں کہاں ڈھونڈوں تمہیں؟ تم نہ ملی تو کیا جواب دوں گا میں خود کو؟ تم تو میری ذمہ داری تھی، پھر میں نے کیسے تمہارا خیال نہ رکھا؟ واپس آ جاؤ پری پلیز، میرے دل کو قرار نہیں آ رہا ہے، واپس آ جاؤ۔ اس کا فون بجا، اس نے جلدی سے دیکھا انجان نمبر تھا، اس نے کان سے لگایا، آگے کے پاس ان کے اس نے موبائل واپس رکھا اور گاڑی مین روڈ کی طرف بڑھا دی تھی۔ اس وقت اڑ کر وہ وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ بہت رش ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچا تھا۔ آگے کا سفر اسے پیدل طے کرنا تھا کیونکہ جو جگہ اسے بتائی گئی تھی وہ پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی تھی، وہاں گاڑی کا جانا مشکل تھا۔ وہ جلدی جلدی وہاں پہنچی، گھر باہر سے ہی خستہ حال تھا۔ اس نے دستک دی، تھوڑی دیر بعد کوئی ضعیف عورت باہر نکلی تھی۔ السلام علیکم، میں شاہزادہ، میری بیوی غالباً آپ کے ہی گھر میں ہے، شاید مجھے یہی بتایا گیا تھا۔ ہاں ہاں بیٹا وہ یہیں پر ہے، اور اندر بہت گھبرائی ہوئی ہے، ابھی بھی رو رہی ہے۔ شکر ہے بیٹا آپ آ گئے۔ اسے لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ گھر اندر سے چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ پری نے اسے دیکھا تو خود پر اختیار نہ رکھ پائی، بھاگ کر شاہزادے کے چوڑے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ شاہزادہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، وہ تھوڑا سا لڑکھڑایا تھا۔ شاہزادہ میں بہت ڈر گئی تھی، شکر ہے آپ آ گئے، مجھے گھر کا راستہ ہی نہیں معلوم تھا، پری نے رو کر بتایا۔ شاہزادہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر دھیرے سے خود سے الگ کیا۔ پری ایک دم سے ہوش میں واپس آئی تھی، شرمندگی سے اس نے اسے دیکھا تھا، اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے پاک تھا، بالکل اسپاٹ، ایک گہری اور چبھتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ پری نے اسے دیکھا جو ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی اس کے چہرے کو ہمیشہ کی طرح خوبصورت بنا رہی تھی، بال بکھرے ہوئے ماتھے پر پڑ رہے تھے، آنکھوں میں تھکن اتری ہوئی تھی، شرٹ کے بازو پر فولڈ کیے تینوں اوپری بٹن کھولے ہوئے تھے۔ شاہزادہ نے اسے ناپسندگی سے دیکھا، پری نے جلدی سے نظر چھڑائی تھی۔ شاہزادہ نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے زبردستی کچھ پیسے کمائے اور پری کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان سب سے مل کر پیچھے اس کے آگے تھی، پورا راستہ شاہزادہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا رہا۔ پری نے بھی ہمت نہ ہاری تھی، وہ اسے پکڑ کر اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکتی تھی۔ اس نے نظریں اپنے ہاتھوں پر جما لی، گاڑی گھر کے گراج میں پارک کی، پھر اتر کر پری کی جانب گھوما جو دروازہ کھول کر باہر آ رہی تھی۔ شاہزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر اسے سوچنے کا موقع دیا بنا اپنے سار گھسیٹ کو اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ صوفے کی جانب پر جھٹکا دیا، وہ صوفے پر جا گری تھی۔ تم کس کی اجازت گھر سے نکلی تھی؟ اتنا بڑا رسک کس کے بل بوتے پر لیا تھا؟ شاہزادہ کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ تم نے کس کی؟ پری ڈر کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شاہزادہ اس وقت بالکل پہلے والا شاہزادہ بن گیا تھا۔ میرا دل گھبرا، چپ، ایک دم چپ، مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی۔ شاہزادہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روکا تھا۔ پری کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل کر شاہزادہ کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا پر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، دونوں پٹ کھول دیے تھے۔ تازہ ہوا کے جھونکوں نے شاہزادہ کے غصے کو کچھ کم کیا تھا۔ پریشا مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پر سختی کروں، تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں نے تمہیں اس لیے تلاش کیا کیونکہ مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ نہیں پریشا، مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، تم جب تک اس گھر میں ہو میری ذمہ داری ہو، یہاں سے جانے کے بعد تم میری یادداشت میں بھی کبھی نہیں رہو گی۔ شاہزادہ کے الفاظ پری کو اپنی توہین لگے تھے۔ آئندہ کبھی دل تنگ ہوا تو بتا دینا، اونچی پہاڑی پر لے جاؤں گا، وہاں سے کود کر مر کھپ جانا، پر پھر کبھی تمہارا دل نہیں تنگ ہوگا۔ وہ کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا، پھر اپنے ہاتھ سے اپنی پیشانی دبائی، اس کے سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے لیے پریشان ہی ہونا چاہتا تھا مگر وہ پریشان تھا، اسے ایک لمحے کے لیے لگا وہ اپنی سب سے قیمتی چیز کھو گیا ہے۔ پھر جب اس نے پری کو اپنے روبرو دیکھا تو اس کا دل کیا اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر ساری دنیا سے چھپا لے۔ پری کا اس کے سینے سے لگ کر رونا اسے بھی ابھی بھی اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور دل کی بات کو سننے سے انکاری تھا۔ اس نے دل کو ڈانٹ کر خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ تیار ہو کر لان میں چلی آئی تھی۔ شام کا سہانا موسم ہو کر چائے کا کپ پری پر چھائی بیزاری کو کم کر گیا تھا۔ اتنے میں گاڑی بھی
अंदर आकर रुकी थी। शाहज़र गाड़ी से निकलकर घूम कर दूसरी तरफ आया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोला, परी मुँह खोले इस खुशकिस्मत मेहमान को देख रही थी जिसके लिए शाहज़र साहब ने खुद फ्रंट डोर खोला था। उतरने वाली खूबसूरत सी नाजुक सी लड़की थी जिसने जीन्स के साथ शॉर्ट शर्ट पहन रखी थी, बालों को पोनीटेल किया हुआ था। हाय अल्लाह, ये तो किसी लड़की को साथ लेकर आए हैं, वो भी इतनी मॉडर्न, कहीं शादी वादी तो नहीं कर ली। इस ट्रेलर के साथ गए तो थे रेड मारने का कहकर, आय हाय ये कहीं वही तो नहीं जिसके साथ शाहज़र इस दिन कहके लगा कर हंस रहा था। वो खुद से ही कहानी बना रही थी। शाहज़र ने देखकर भी इसे इग्नोर किया। सनम को साथ लेकर अंदर आया था। परी भी भाग इसके पीछे आई थी। इसे इस लड़की से मिलने की जल्दी थी जिसने एक ही पल में इसका सुख चैन सब छीन लिया था। वो एकदम से इसके सामने आ गई थी। शाहज़र पर वक्त ना रुकता तो टकराव हो जाता। आप आगे, इसने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा था, इसी बेकरारी से कहा जैसे दोनों के बहुत ही खुशगवार हालात हों। हाय मैं परी, शाहज़र की वाइफ, आपकी तारीफ। शाहज़र ने जिन नज़रों से देखा था, परी एकदम से हड़बड़ा गई थी। अस्सलाम वालेकुम, तो आप है परेश, आपसे मिलने का बहुत शौक था मुझे। इस शाहज़र के बच्चे से कहा भी था कहने के जल्दी घर चलो घर, मगर इसे तो सारे काम आज ही ख़त्म करने थे। इसने गर्म जोशी से इसका हाथ थामा था, गले लगाया। सनम मिल लिया तो चलो फ्रेश हो जाओ। पता नहीं अनपढ़, इतना पढ़ लिख कर भी तमीज़ और तहज़ीब कुछ लोगों को छू कर भी नहीं गुजरी। आ जाते हैं काली बिल्ली की तरह रास्ता रोकने, जाहलों की तरह। शाहज़र ने गहरा तंज किया था। परी पहले बदल के रह गई थी। ओ आई एम सॉरी, मुझे यूँ अचानक आपके सामने नहीं आना चाहिए था। इसने रास्ते से हटकर कहा था। ओ क्या हो गया तुम दोनों को, क्या बच्चों की तरह लड़े हो तुम? शाहज़र मेरी इतनी क्यूट सी दोस्त इतनी क्यूट सी दोस्त है। अच्छा सनम, पहले तुम ये डिसाइड कर लो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ये या ये। अगर ये मेरी तरफ से तो खुदा हाफिज़। बच्चों की तरह रूठ कर वहाँ से चला गया था। सॉरी बड़ी माइंड मत करना, ये यूनिवर्सिटी के ज़माने से ऐसा ही पोजेसिव है। मेरी और अपनी दोस्ती के दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करता था। मैं शाहज़र को देखकर आऊँ कहीं से मुझे सचमुच से ही घर से ना निकाल दे। इसने परी का गाल थपथपाते हुए कहा था। परी फीका सा मुस्कुरा दी थी। वो शाहज़र के पीछे गई थी। परी वहीं खड़ी रही, शाहज़र के अल्फाज पर गौर कर रही थी। आंसू इसकी आंखों से निकलकर ज़मीन पर अपनी बेकदरी का मातम कर रहे थे। कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि हम खुद अपने हाथों से अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं, वो भी इस गुनाह की वजह से जो हमसे सरजद ही नहीं होते। वो गुनाह हमसे वाबस्ता है, किसी बहुत अपने के होते हैं, मगर इसका हिसाब हमें अपना सब कुछ गवा कर देना पड़ता है। अपनी सबसे कीमती चीज़ें कुर्बान कर देनी पड़ती है। हमारे पास चाह कर भी कोई और रास्ता नहीं बचता, और आज परी के पास भी कुछ नहीं बचा था। वो आज घर से खाली हाथ लौट रही थी। इसके पास कुछ भी नहीं था। सब कुछ वो लौटा कर जा रही थी। न जाने वो कैसे रह पाती। वो बुआ से मिलकर बहुत रोई थी। इतना तो वो अपनी रुखसती पर भी नहीं रोई थी। वो तब भी इतना नहीं रोई थी जब इसकी बारात नहीं आई थी, तब भी नहीं जब शाहज़र ने इस पर हाथ उठाया था, तब भी नहीं जब इसके बाप ने इससे रिश्ता तोड़ दिया था। आज इसका दिल रो रहा था, इसकी रूह तड़प रही थी। इसने एक आखिरी हसरत परी ने कहा इस घर पर डाली, फिर गाड़ी में बैठकर इस घर से दूर होती चली गई थी, शायद हमेशा के लिए। वो इस वक्त अपने घर के हाल में खड़ी थी। इसका दिमाग झूम रहा था। इसने इस वक्त रेड ट्राउज़र के साथ रेड शर्ट पहन रखी थी। दुपट्टा गले में डालकर बाल खुले छोड़कर निकलकर चेहरे को तवाफ कर रहे थे। मामा को इसके आने की इत्तला मिल गई थी। वो जल्दी से इसके पास आई, इसे देख इसके गले लग खूब रोई थी। ममता की प्यास बुझाना चाहती थी। परी ने कोई गर्म रशी नहीं दिखाई थी। वो खाली खाली नज़र से अपनी माँ को देख रही थी। कुलसूम बेगम ने इसे खुद से अलग किया, इसका चेहरा अपने हाथों में लिया था। परी मेरी जान, मेरे दिल के टुकड़े, तुम आ गई। मुझे यकीन था तुम आ जाओगी। भला कोई औलाद भी अपने माँ बाप से नाराज़ हो सकता है क्या? उन्होंने इसके माथे पर प्यार किया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि अपनी परी के आने की खुशी में सारी दुनिया को इकट्ठा कर लेती। इन सबको बता दिया, और देखो मेरी बेटी आ गई है, इसने हमें माफ़ कर दिया। आपके शौहर कहाँ हैं? परी ने इस पार लहजे में पूछा। मामा ने हैरानगी से परी को देखा था, जिसकी आंखों में दुख था, सब कुछ खो देने का मलाल था। इसकी आंखों में कोई खुशी का जज्बा ना था। मामा के हाथ खुद ब खुद नीचे गिर गए थे। बेख्तियार एक कदम पीछे हुई थी। कुछ तो था परी के लहजे में जिसने उन्हें बेयकीन कर दिया था। परी तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होना है, जिंदा हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। उसने तल्ख मुस्कुराहट से कहा था, मगर मुझे क्यों लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो? आपके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैंने कह दिया। जिंदा हूँ आपके तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है। तुम आराम करो, थक गई होगी, फिर तुम अपने बाबा से मिल लेना, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। उन्होंने इसे बच्चों की तरह बुलाया था। हाँ, खुश तो वो वाकई होंगे। एक बार फिर से शाहज़र को टूट कर देखने की असर जो पूरी होने जा रही है इनकी, वो नुसरत से बोली थी। मम्मा इसके अंदाज से परेशान होगी। ये वो परी ना थी जो इन दोनों पर जान निछावर करती थी, ये तो कोई और ही थी जिससे इनका वास्ता ज़िंदगी में पहली बार पड़ा था। तुम्हारे पापा अपने कमरे में बंद हैं। इनके बिजनेस में इतना इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और ये सब इस शाहज़र की बदौलत हुआ है। न जाने हमसे किस बात का बदला ले रहा है। जैसी माँ वैसा बेटा, मम्मा ने नफरत से कहा था। बस मम्मा, शाहज़र के मम्मा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरे सामने खड़ी मेरी माँ है, जिनके पाँव के नीचे मेरी जन्नत है। कुलसूम बेगम ने हैरानगी से परी के तेवर देखे थे। आपको खौफ नहीं आता?
ڈر نہیں لگتا کیوں ایک بے گناہ پر تہمت لگاتے ہوئے آپ کے دل کیوں نہیں کامتے، کیوں بھول جاتی ہیں آپ سب کے وہ اوپر بیٹھا ہے سب شانوں کا بادشاہ جو سب دیکھ رہا ہے، کیوں کسی پر بھی بنا دیکھے بنا ثبوت کے کسی بھی باتوں میں آ کر آپ الزام لگا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا شاہزر کی مما کو کسی کے ساتھ، آپ نے آنکھوں سے دیکھا تھا، کیا وہ تیز آواز میں چلائی تھی؟ نہیں نا، آپ نے تو دادی نے بھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اسے بدکردار کہہ دیا گیا تھا، اسے بدنام کر دیا۔ آج میں کہتی ہوں میرا باپ بدکردار ہے، کریں گی آپ یقین؟ پریشا تم اپنی حد پار کر رہی ہو، تم بھول گئی ہو کہ تم شاہزر کے لیے اپنے باپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریے۔ مما کا بردار جواب دے گیا تھا، پری کی بات کاٹ کر زور سے داڑھی تھی، بس اتنا ہی تھا نا؟ خود پر بات آئی تو مجھے خاموش کرنے لگی۔ مما، واہ مما، اس نے تالی بجا کے ندا دی تھی۔ مما نے پری کو غصے سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ چھ افسوس، مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، اس نے مذاق اڑایا تھا۔ پری دانیال صاحب کی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا تھا، نہ جانے کب سے دانیال صاحب سیڑھیوں پر کھڑے ان کی گفتگو سن رہے تھے، غصے سے داڑے۔ بہت ہوگی تمہاری بکواس، یہ تربیت کی ہم نے تمہارے کہ ایک دن ایسے ہی ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ۔ بہت ہوگی تمہاری بکواس، یہ تربیت کی ہم نے تمہاری، ایک دن ایسے ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ۔ اس 2 ٹکے کے بندے کے لیے وہ پاس آ کر تلخی سے گویا ہوتا ہے، تربیت تو آپ کی بھی دادی نے ایسی نہ کی ہوگی، پھر بھی آپ ایسے کیوں نکلے؟ وہ بے خودی میں بولی تھی۔ پریشا کلثوم بیگم کا ہاتھ اس کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ بہت ہوگی تمہاری بکواس، اب ایک اور لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں، آپ لوگوں سے برا کوئی اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ مجھے ماریں گی تو میں خاموش ہو جاؤں گی؟ نہیں ماما، آج میں خاموش نہیں رہوں گی۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ ایک ہاتھ اپنے چہرے کو چھوا جہاں اس کی ماں نے تھپڑ مارا تھا۔ تو شاہزادہ نے تمہیں ہمارے خلاف بھڑکا دیا ہے، وہ یہ سب کر کے سمجھ رہا ہوگا اس نے مجھے ہرا دیا، تو اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ وہ بدکردار ماں کا بیٹا ایسی ہی نیچ حرکتیں نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ دانیال صاحب نے نفرت سے کہا تھا۔ انف از انف پاپا، بس کر جائیں، کتنا خود کو گرائیں گے اور کتنا جھوٹ بولیں گے، بس کر جائیں۔ آپ کو خدا کا خوف کیوں نہیں آتا؟ بھول گئے ہیں اللہ کے عذاب کو؟ کب تک ایک بے گناہ عورت پر تہمت لگاتے رہیں گے؟ پری چلاتے پاس پڑے گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ مما نے پری کے پاگل پن کو غور سے دیکھا۔ کچھ تھا جس نے پری کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا؟ مجھے بتاؤ پری، ایسی کیا بات ہوئی جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ ماما نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھوں سے تھاما تھا، اب کی بار ان کا لہجہ نرمی لیے ہوا تھا، خود پریشان ہو رہی تھی پری کے رویے پر۔ ماما میں کیا بتاؤں؟ پوچھے اپنے شوہر سے، کیوں کیا انہوں نے یہ سب؟ کیوں تباہ کی ثانیہ چاچی کی زندگی؟ پوچھے ان سے اس رات یہ اس کمرے میں کیوں گئے تھے؟ وہ روتے ہوئے بےبسی سے بولی تھی، کیونکہ اس کمرے میں کوئی تھا، میں نے خود دیکھا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہاں کوئی نہیں تھا، تم اپنے باپ پر الزام لگا رہی ہو اس بات کے لیے جس کے بارے میں تم جانتی نہیں ہو۔ یہ الزام ہے تو کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ ثانیہ چاچی سے پیار کرتے تھے، اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر ماما کے ہاتھوں سے کھینچ کر اپنا تیز آواز میں پوچھا تھا۔ دانیال صاحب جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑی رہ گئے تھے۔ اتنی راز کی بات پری کو کیسے پتہ چلی؟ ان کی سوچ سے باہر تھی۔ یہ کیا الفول بولے جا رہی ہو پری؟ اپنے باپ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے کیا؟ ماما نے اسے ڈانٹا تھا۔ بتائیے نا پاپا، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ پری نے ماما کی بات کو نظر انداز کر کے دانیال صاحب سے پوچھا تو انہوں نے پری کو سخت نظر سے دیکھا۔ بس پری، بہت ہو گیا ڈرامہ، اب اور بکواس سننے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے میرا، جاؤ تم اب بھی اپنے کمرے میں۔ دانیال صاحب نے پری کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا تھا اور خود بھی واپس کے لیے مڑے تھے۔ آپ کو خوف نہیں آتا پاپا؟ کب تک بھاگیں گے سچ سے؟ وہ ان کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، کیا ثبوت ہے یہ سب بکواس کی؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ میں یعنی تمہارا باپ بدکردار ہے، میں جھوٹا ہوں، وہ عورت جس کو اس کے شوہر نے غیرت کے نام پر قتل کیا وہ سچی ہے۔ وہ غصے سے چلائے تھے، وہ غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ میں نے خود ثانیہ چاچی کے سارے خط پڑھے ہیں، اس میں ساری حقیقت تھی جس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، میرا باپ جو میرا آئیڈیل تھا وہ ایک جھوٹا انسان نکلا۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ واہ پری واہ، بہت خوب، کوئی بھی تمہیں کچھ بھی بتائے گا یا دکھائے گا تم اس پر یقین کر لو گی؟ اتنا ہی یقین تھا تم پر؟ یقین تھا مجھ پر؟ بولو، جواب دو، اتنا بے اعتبار ہو گیا ہوں میں؟ کوئی ٹھوس ثبوت ہے تو لاؤ مجھے بتاؤ۔ برہم ہوئے تھے۔ میں ہوں وہ ثبوت۔ ان تینوں نے مڑ کر ہال کے دروازے میں کھڑے کریم بابا کو دیکھا تھا۔ ہاں میں ہوں اس وقت کا چشمگیر گواہ، میں موجود ہوں اس وقت۔ وہ اندر آ کر دانیال صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر بولے تھے۔ آپ کریم بابا، آپ اگر اس وقت وہاں موجود تھے تو کیوں نہیں بتایا سب کچھ؟ پری کو حیرانگی ہوئی تھی۔ کیونکہ میں ڈر گیا تھا، دانیال صاحب نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں نے منہ کھولا تو مجھے اور میرے گھر والوں کو جان سے مار دیں گے، پھر میں تھا بھی گھر کا ملازم، کون یقین کرتا مجھ پر؟ بکواس بند کرو کریم، تم 2 ٹکے کے ملازم، میرے خلاف گواہی دو گے تم؟ دانیال صاحب نے آگے بڑھ کے اسے گریبان سے جھنجھوڑا تھا۔ چھوڑے انہیں پاپا۔ پری نے آگے بڑھ کر کریم بابا کو دانیال کے قید سے آزاد کروایا۔ کلثوم بیگم خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ انہیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ، یہ سب کیا تھا؟ سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، ان کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے، آخر تم نے ثابت کر ہی دیا نا کہ پرائی اولاد پرائی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے پری کو دھکا دیا تھا۔ پری 2 قدم پیچھے لڑکھڑا کر ہوئی تھی۔ کلثوم بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ پری کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ یکٹک اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔
دانیال کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ بچی ہے اور پھول بول رہی ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کلثوم بیگم نے التجا کی تھی۔ وہی بول رہا ہوں جو سچ ہے، یہ کل کی اولاد اپنے باپ کے سامنے آ کر اسے جواب مانگ رہی ہے۔ میں نہیں جانتا، میں اپنے گھر میں ایک سام کی اولاد کو پال رہا ہوں جو بڑی ہو کر مجھے ہی ڈس لے گی۔ وہ تلخی سے گویا ہوتے پری بے یقینی سے اپنے باپ اور کبھی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بس کر جائیں، خدا کا واسطہ ہے بس کر جائیں، تم جاؤ پری بیٹا، کمرے میں آرام کرو۔ انہوں نے پری کو بچکار کر بھیجا تھا۔ اس وقت وہ پری کو اس سارے منظر سے ہٹانا چاہتی تھی۔ میں کون ہوں ماما؟ پری نے سوالیہ نظر سے دیکھا تھا۔ تم میری بیٹی ہو، صرف میری۔ انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگانا چاہا۔ پری 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کلثوم بیگم وہیں رک گئی تھی۔ یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتا ہوں تمہیں، تم ہماری اولاد نہیں ہو، تم ایک گناہ ہو اور ایسا سچ جسے تمہاری ماں ساری دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ دانیال اس وقت غم اور غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ اس کا راز اتنے سالوں بعد ایسے سب کے سامنے کھل جائے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے تھے۔ بس کرے دانیال، کوئی گناہ نہیں، یہ میری بہن نے نکاح کیا تھا۔ ہاں، وہ چھپ کر، اور نکاح کے 2 ماہ بعد تمہاری بہن کو طلاق دے کر چلا گیا تھا۔ وہ شخص کیا بچا تھا تمہاری بہن کے پاس؟ کون کرتا اس کا یقین؟ اگر اس وقت میں نہیں ہاتھ بڑھا کر تم سب کو سہارا دیتا نا، تو کون قبول کرتا اس کی اولاد کو؟ وہ چلائے تھے اپنے غم میں، وہ اچھے سے برے کی تمیز کو بھول بیٹھے تھے، اور تم اور تمہارے پورے خاندان پر احسان کیا تھا میں نے کیا تھا۔ تم ایک بانجھ عورت تمہاری بہن کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھ کر پالا، اور کیا صلہ ملا مجھے؟ وہ تلخی سے گویا ہوئے تھے۔ بس دانیال، بس آپ جو اتنے سالوں سے مجھ پر احسان جتا رہے ہیں نا، یہ سب میں نے بہت برداشت کر لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں جانتی نہیں تھی کہ میں نہیں بلکہ آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے؟ آپ نے وہ رپورٹ لا کر مجھے بتائی اور آپ کو لگا میں نے یقین کر لیا تھا۔ میں ساری حقیقت جانتی تھی مگر خاموش رہی۔ آپ کو لگا میں آپ کو چھوڑ کر چلی نہ جاؤں، اس لیے آپ نے جھوٹ بولا۔ پھر آپ نے پری کو گود لیا۔ میں نے بھی یہ سب بلا کر آپ کا ساتھ دیا، یہ ظاہر کر کے آپ مجھ پر احسان جتا رہے ہیں، مگر اب اور نہیں۔ آپ ایک جھوٹے انسان ہو۔ آپ نے تو اپنے بھائی کا گھر برباد کر ڈالا۔ میں اتنے سال ایک جھوٹے قاتل انسان کے ساتھ رہی، کاش یہ سب میں بہت پہلے جان سکتی۔ وہ نفرت سے گویا ہوئی تھی۔ پری کے گرد گرد دھماکے ہو رہے تھے، اتنے راز تھے اس کی زندگی میں۔ وہ کسی اور کی اولاد تھی، وہ ماما پاپا کی اولاد نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، ساری آوازیں گھٹ مٹ ہو رہی تھی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دھڑام سے نیچے گری، کسی چیز کے گرنے کی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ پری زمین پر گری تھی۔ پری میری جان، آنکھیں کھولو۔ کلثوم بیگم نے جلدی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا تبتبانے لگی۔ وہ اپنی لڑائی میں پری کو فراموش کر بیٹھی تھی، انہیں خیال ہی نہیں رہا اتنا بڑا سچ سن کر اس پر کیا گزرے گی۔ کریم بابا گاڑی نکالے۔ دانیال نے ایک نظر دونوں کو دیکھا، پھر مڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ اب کسی اور کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہسپتال کے بینچ پر بیٹھے وہ پری کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ انہوں نے آج اپنا سب کچھ کھویا تھا، اب اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بہت بار شازر کو کال ملائی مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آ کر ان کی طرف آیا تھا۔ کلثوم بیگم نے جلدی سے اٹھ کر باقی کا فیصلہ طے کیا تھا۔ میری بیٹی کیسی ہے اب ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے بے قراری سے پوچھا۔ رونے کی وجہ سے ان کی آواز بند ہو رہی تھی، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ شدید ٹینشن کی وجہ سے ان کے دماغ پر اثر ہوا ہے، دعا کریں اگلے 24 گھنٹے میں انہیں ہوش آ جائے، نہیں تو وہ کومے میں جانے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ پلیز میری بیٹی کو بچا لے ڈاکٹر، انہوں نے بے بسی سے کہا تھا۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، آگے اللہ مالک، اب دعا کریں، انہیں دعا کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کہہ کر چلے گئے تھے۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، خدا سے پری کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ ان کے موبائل پر مسلسل فون آ رہا تھا، نمبر گھر کا تھا، انہوں نے بیزاری سے ریسیو کیا تھا۔ بیگم صاحبہ، میں پروین بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف ملازمہ تھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ بیگم صاحبہ، وہ جی ملازمہ کہتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ کیا پروین، کھول کر بولو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہاری باتیں سنوں، انہوں نے ڈانٹ کر کہا تھا۔ وہ جی بیگم صاحبہ، میں نا جی صاحب کے کمرے میں گئی تھی جی، وہ صاحب نے خود کو نا جی مار دیا ہے، اسے اپنے ہاتھ کی نبض کاٹ لی ہے جی۔ کلثوم بیگم کے ہاتھ سے موبائل ڈھیلا پڑا تھا کہ بکواس کریے، برہم ہوئی۔ وہ اس وقت اور کوئی خبر سننے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اللہ پاک کی قسم جی، میں سچ کہہ رہی ہوں، صاحب جی اس دنیا میں نہیں رہے۔ کلثوم بیگم نے موبائل کانپتے ہاتھوں سے گود میں رکھا تھا، پھونک پھونک کر روتی تھی۔ سب اس کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا؟ آج کے دن ان کے شوہر نے خود کو ختم کر لیا تھا، بیٹی زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہی تھی اندر۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا دیا۔ کریم بابا بھاگ کر اس کے پاس آئے تھے۔ ابھی پروین نے فون کر کے بتایا تھا سب ختم ہو گیا بابا، سب ختم۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ابھی بھی دبئی پہنچا تھا، اس کا دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک کا سفر اس پر بہت بھاری گزرا تھا۔ ابھی وہ 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا خیالوں میں گھومتا ہے۔ پری جب سے گئی تھی اسے بے نام سی بے چینی تھی، اس کا دل کسی بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ شام کو اسے بزنس میٹنگ میں جانا تھا، اس لیے اس نے سوچا کچھ ٹائم ریسٹ کر لیتے ہیں۔ 2 دن سے اس کی نیند بے چین رہی تھی، اب کہیں گم ہو گیا تھا۔ سکون تو پہلے بھی نہ تھا، مگر پریشا کے جانے کے بعد اس کی زندگی کی آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ کیا میری زندگی میں اب یہی سب لکھا ہونا تھا؟ بچپن سے میرے
پر بچپن سے میرے دل کے قریب رہی، وہ میری زندگی نہیں بن سکی، کیسے بننا سکتا تھا تمہیں میں اپنی زندگی، تم میرے سامنے ہوتی تو میرے دکھ تازہ ہو جاتے، تمہاری شکل مجھے تمہارے باپ کے کیے جنم یاد کروا دیتی۔ اس نے دن میں پری کو یاد کیا تھا، پھر اٹھ کر بیڈ پر آیا تھا، کچھ ٹائم کے لیے اس نے سونا چاہا تھا، اس میں کامیابی ہو گیا۔ وہ گہری نیند میں تھا، بچاؤ مجھے بچاؤ شاہزر آ کے دیکھو، یہاں میرا کوئی نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ کہیں دور پہاڑوں میں راستہ بھول گئی تھی اور مدد کے لیے شاہزر کو پکار رہی تھی، مگر شاہزر چاہ کر بھی وہ فاصلہ طے نہیں کر پا رہا تھا۔ پریشر شاہزر گہری نیند سے جاگا، اس کا پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، کچھ وقت لگا اسے یقین کرنے میں وہ خواب تھا۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ میں پی لیا تھا۔ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا تھا اور گہری سانسیں لینے لگا۔ پلیز اللہ جی، میری پری کو اپنے زمان میں رکھنا، اس کا خون بچا تھا۔ فون کی آواز سے اس کا دل دھڑکا تھا۔ ہیلو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا دل اتنا گھبرا کیوں رہا ہے۔ السلام علیکم سر، میں اسد بات کر رہا ہوں۔ فون پر اس کا مینیجر تھا۔ اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ ہاں سر بولو سر، آپ کے گھر سے دو بری خبریں ہیں۔ شاہزر کو کچھ انہونی کا احساس ہوا تھا سر، آپ کے چاچو نے خودکشی کر لی ہے اور پریشا میڈم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انہیں 24 گھنٹے میں ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں چلی جائیں گی۔ مجھے یہ سب آپ کی چچا کے گھر سے کسی کریم بابا نے فون کر کے بتایا ہے۔ آپ کی چاچی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں اپنا ہوش نہیں ہے، آپ واپس آ جائیں سر، یہاں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اس نے آخر میں مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ نہیں، میری پری کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا سر، تم جاؤ ان کے پاس، میں آ رہا ہوں۔ میری ٹکٹ ابھی اسی وقت بک کرواؤ۔ ٹھیک ہے سر، میں پتہ کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا تھا تو میرا دل یوں ہی نہیں گھبرا رہا تھا۔ تم مصیبت میں تھی پری، میں اتنا ظالم کیوں ہو جاتا ہوں تمہارے معاملے میں، میں کیوں بھول گیا تم اتنا بڑا سچ کیسے برداشت کر سکتی ہو؟ تم تو بہت معصوم ہو پری، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی نہیں، تم میری سانسوں میں بستی ہو۔ ہاں، میں آج اقرار کرتا ہوں، تم ہو میری پری، تمہارے بنا میں ادھورا ہوں، بالکل ادھورا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر لوگوں سے بھرا پڑا تھا، کوئی اداس تھا تو کسی سے کسی موضوع پر بات کر رہا تھا۔ ایک طرف کلثوم بیگم خاموش بیٹھی تھی، نظر آئی تھی۔ آس پاس کے لوگوں نے شاہزر کو دیکھا سرگوشیاں شروع کی، مگر اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، کلثوم بیگم نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ کسی ہارے ہوئے شاعری کی طرح اس کے پاس آئی تھی، اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ پورے دن کے رکے آنسو کسی اپنے کا سہارا ملتے ہی خود بخود نکلنے لگے تھے۔ شاہزر میری پریشا، انہوں نے اٹک کر کہا تھا۔ شاہزر ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا، انہیں تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا ہماری پری کو چاچی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں آ گیا ہوں نا۔ اس نے خود کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس وقت وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، وہ مرد تھا، وہ ایک مضبوط مرد تھا۔ وہ ایسے سب کے سامنے اپنی بربادی پر آنسو نہیں بہانا چاہتا تھا۔ اس نے دھیرے سے انہیں خود سے الگ کیا، پھر ان کے آنسو اپنے ہاتھوں کی پورے سے صاف کیا۔ وہ اس وقت خود پر وہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ انہوں نے بھی خود پر قابو پایا تھا، اب وہ دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاہزر نے اس بات میں سر ہلایا، ان کے پیچھے چلنے لگی۔ خاندان والوں نے ان دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ ابھی بھی جنازہ ہوا تھا اس اچانک موت پر، پہلے سب لوگ حیران پریشان تھے کہ اچانک دانیال صاحب کا جن کا ایک نام تھا، مقام تھا، ایسے کیا ہوا جن کی وجہ سے انہیں خودکشی کرنی پڑ گئی۔ وہ کمرے میں آئے، انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بھی پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، الجھن کا شکار تھا، آخر ایسی کیا بات ہے جو انہوں نے اسے کمرے میں بلایا تھا۔ بیٹا، میں جو تمہیں بتانے والی ہوں، آرام اور تحمل سے سننا۔ پری میری اور دانیال کی بیٹی نہیں ہے، مگر یہ بات خاندان کے کسی بھی بندے کو نہیں پتا۔ دانیال کا راز جب کھل کر ہم سب کے سامنے آیا تو وہ اپنی ہار برداشت نہیں کر پایا، انہوں نے پری کو ساری حقیقت بتا دی۔ اس کی وجہ سے پری اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش ہوئی۔ شاہزر نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ کلثوم بیگم نے اسے دیکھا، وہ میری بہن کی بیٹی ہے، مجھ سے بڑی تھی، میری بہن، تمہاری دادی نے کہا تھا وہ اسے اکرم بھائی کی دلہن بنائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر ان کی موت کے بعد میری شادی خاندان کے کچھ بزرگوں نے مل کر دانیال سے کروائی۔ خدا گواہ ہے، مجھے حقیقت نہیں معلوم تھی، میں بے خبری میں ماری گئی۔ میں نے ایک اچھی بیوی کی طرح ان کا ہر حکم مانا۔ انہوں نے مجھے تم سے دور رہنے کو کہا، میں دور ہوگی، مگر ان سے چھپ کر میں تمہارے سارے کام کر جاتی تھی۔ پھر جب تم بڑے ہوئے تو تم خود مجھ سے دور ہوتے چلے گئے تھے۔ شادی کے 3 سال تک میری اولاد نہیں ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا، دانیال نے بتایا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ میں پڑھی لکھی تھی، وہ ساری رپورٹ خود ڈاکٹر کو دکھائی تو معلوم ہوا مسئلہ مجھ میں نہیں، دانیال میں ہے۔ انہی دنوں میری بہن میرے گھر آئی تھی، اس نے کسی سے چھپ کر نکاح کیا ہوا تھا اور نکاح کے 2 ماہ بعد اس شخص نے اسے طلاق دے دی تھا۔ وہ چونکہ وہ امید سے تھی اور بہت پریشان تھی، دانیال نے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہہ دیا تھا وہ اس بچے کو اپنا نام دے گا۔ تمہیں یاد ہوگا میں اور دانیال کچھ ماہ کے لیے انگلینڈ چلے گئے تھے، میری بہن بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ پری کی پیدائش پر وہ اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھی تھی۔ پری کو ہم نے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا۔ شاہزر، میں نے اسے جنم نہیں دیا تو کیا ہوا، اسے ماں کی طرح پالا ضرور تھا۔ دانیال بھی اسے اتنی ہی محبت کرتے تھے، انہوں نے
ने अपने आंसू साफ किया और उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी थी। शाहज़र अभी तक शौक में था, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। कुलसूम बेगम इसके पास आई, एक कागज़ इसकी तरफ बढ़ाया था। शाहज़र ने शौक ने देखा, फिर वो कागज़ थाम लिया था, उसके कंधे पर थपकी दी थी, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। शाहज़र ने कागज़ से देखा, फिर इसे खोला। मैं दानियाल अपने पुरुषावास में इतराफ़ करता हूँ कि हाँ, मैं कातिल हूँ। मैंने किया है कत्ल अपने भाई की खुशियों का। मैं इतराफ़ भी करता हूँ कि मैं कभी भी चैन से नहीं जी पाया। मुझ जैसे लोगों को सुकून मैसर हो भी नहीं सकता। मैं पल-पल इस अज़ाब में रहा हूँ। मैं कभी भी वो सब भूल नहीं सका। हाँ, मैं इंतकाम में अंधा हो गया था। मैं अपने ही घर की इज़्ज़त को पामाल करने पर तुला हुआ था। मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं अब और नहीं जीना चाहता। जिस बेटी को मैंने टूट कर चाहा था, जिसकी आँखों में अपने लिए नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिस बीवी को मैंने पूरी उम्र अपने किए पर पाबंद रखा था, इसकी आंखों में बेएतबारी थी, यकीन टूट जाने का दुख। मैं किसी का भी सामना नहीं करने की हिम्मत रख सकता। शाहज़र को बचपन से मैंने इसकी नज़रों में गिराने की कोशिश की। आज मैं खुद ही अपनी नज़रों में गिर गया था। दानियाल, शाहज़र ने सुकून की सांस ली थी। आज इसकी माँ बेगुनाह साबित हुई थी। आज इसके दिल से बोझ हल्का हो गया था। इसने वो कागज़ फोड़ कर अपनी जेब में डाला और अब इसे अपनी परी के पास जाना था, इसे मनाना था, इसे बताना था इसका शाहज़र से के बिना अधूरा है, बिल्कुल अधूरा। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इधर से उधर बेचैनी से टहल रहा था। परी को अभी तक होश न आया था। डॉक्टर से इसने बात की थी, मगर वहाँ से भी कोई तसल्लीबख्श जवाब न दिया गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। इसकी ज़िंदगी में इतने गम आए थे कि वो ढूँढ कर भी ऐसी कोई खुशी का मौका नहीं ढूँढ सकता था जब वो दिल से मुतमिन और खुश हो। एक के बाद एक परेशानी इसकी ज़िंदगी में आती गई थी। डॉक्टर अभी भी परी का चेकअप करके बाहर आया था। शाहज़र जल्दी से इसके पास आया था। क्या मैं परी से एक बार मिल सकता हूँ? उसने बहुत आस से पूछा था। अभी तो वो होश में नहीं आई। आपका मिलना बेकार है शाहज़र, प्लीज़ मुझे एक बार इसे मिलने दें। इसने इल्तिजा की थी। डॉक्टर ने कुछ सोचा, फिर इसे जाने की इजाज़त दी, मगर सिर्फ 5 मिनट। इससे ज़्यादा वो भी होश तो हवा से बहलाना बेहतर है। इसके होश में आने के बाद ही आप इनसे मिले। मगर आप कह रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट। शाहज़र ने जल्दी से इनका शुक्रिया अदा किया था। इसकी नज़र बेड पर पड़ी जहाँ परी को ऑक्सीजन लगा हुआ था। इसके बाल खुले हुए थे, चेहरा जर्द माइल था। वो एक दिन में ही इस हद तक कमज़ोर लग रही थी। दुख बंदे को क्या से क्या बना देता है। वो धीरे धीरे चलता उसके बेड के साइड पर आया था। इसके माथे पर अपना हाथ रखकर इसके होने के एहसास को महसूस किया था। वो बेसुध पड़ी थी। शाहज़र ने इसके माथे पर आए बाल आराम से पीछे किए, इसके चेहरे के एक नक्श को अपनी आंखों में कैद किया था। कुर्सी खींच कर परी के सामने बैठ गया था। इसका हाथ अपने हाथ में लिया, बिल्कुल सर्द था। इसने इसके हाथ पर झुककर बोसा दिया था। परी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरे साथ जो हुआ इसमें भला तुम्हारा क्या कसूर था? तुम तो बेखबरी में ही मारी गई हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ को मैं जानता हूँ। जब तुम्हें हकीकत पता चली होगी, तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी होगी, तुम कितनी तड़पी होगी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। शौक पर शौक मिलने के बाद तुम कितनी टूट गई होगी। मेरा वादा है परी, अब तुम बस अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूँगा। इतनी खुशियाँ दूँगा कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगी। वादा है तुमसे परी, तुम्हें जीना है मेरे लिए, हमारे आने वाली खुशियों खूबसूरत वक्त के लिए। इसके आंसू परी के हाथ पर गिर रहे थे। परी के बेजान हाथ में हरकत हुई थी। शाहज़र ने चौंके से देखा। इसका हाथ थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। परी, मेरी जान, तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मुझे यकीन है। वो खुशी से चलाया था। उसने भागकर डॉक्टर को इतला दी थी। डॉक्टर नर्स जल्दी से इसे शाहज़र को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी थी। हॉस्पिटल के करीब पाके मस्जिद में गया था। जल्दी से वज़ू करके शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे। आज अल्लाह ने इसकी सुन ली थी। आज अल्लाह ने इसे परी वापस कर दी थी। खुशी का एक एहसास कैसा होता है, ये शाहज़र ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जाना था। इसका अंग अंग अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ था। आज मोहब्बत जीत गई थी। आज शाहज़र की मोहब्बत जीत गई थी। इसने मस्जिद से निकलकर कुलसूम बेगम को सबसे पहले फ़ोन करके आने को कहा था। फिर वो बाहर निकला। वहाँ खड़े फ़कीर को वॉलेट में मौजूद सारे पैसे परी के सदक़े के तौर पर दिए थे, तो इसने बहुत कुछ देना था। ये तो कुछ भी नहीं था। परी की कीमत इन पैसों से बहुत बढ़कर थी। इसने एक दिन में ही जाना था परी इसकी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। परी को होश तो आ गया था, मगर अभी वो दवाओं के ज़रिए असर थी। मम्मा इसके पास ही थी। शाहज़र भी वहीं मौजूद था। इस वक्त वो बहुत रब से हुलिये में था। इसने हाफ वाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। शर्ट के बाजू काश अभी भी इसने फोल्ड किया हुआ था। बाल माथे पर पड़े हुए थे। आज तो परफेक्ट रहने वाला बंदा इतने रब से हुलिये में था, मगर इसे इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना थी। इसे परवाह थी तो सिर्फ परी की, जो एक दिन में ही मुरझा गई थी। बंद आँखों के नीचे भी हल्के साफ दिखाई दे रहे थे। शायद वो बहुत दिनों से सुकून से सो भी ना पाई थी। चाची, आप सोचें, मैं यहीं पर हूँ, परेशान ना हो। शाहज़र ने कुलसूम बेगम से कहा। वो इस वक्त बहुत थकी हुई थी। पूरा दिन टेंशन से गुजरा था। अभी भी शाहज़र ने ज़बरदस्ती नींद की टैबलेट देकर ने परी के पास सोफे पर सोने को कहा था। खुद कुर्सी खींच कर परी के सामने बैठ गया था। रात के किसी पहर परी की आंख खुल गई थी। सर अभी भारी था, दवाओं को ज़रा असर था। उसने थोड़ी सी आंखें खोल कर सामने देखा। वहाँ शाहज़र को कुर्सी पर बैठा देखा, जो सर एक तरफ रखे सो रहा था।
پری کا ہلکا تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ ماما اسے کہیں یہاں سے جائے۔ اس کے چلانے سے ماما اور شاہزر ہڑبڑا کر اٹھی تھی، اپنے ہاتھ سے ڈرپ کو کھینچ کر ہٹا رہی تھی۔ شاہزر نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ پاگل مت بنو پری، کیا کریے؟ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ، تمہاری ہمت کیسی مجھے چھونے کی؟ پری نے بے رحمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ اس وقت بالکل اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ شاہزر نے بے بسی سے دیکھا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ زور سے چلائی تھی۔ ماما نے آگے بڑھ کے اسے سنبھالنا چاہا، مگر اپنے حواسوں میں ہوتی تو کچھ سمجھ پاتی۔ اس نے ماما کو پیچھے دھکیلا۔ چلے جاؤ سب، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرا، مت کرو مجھ پر مزید احسان، جاؤ۔ وہ چلا رہی تھی۔ شاہزر نے آگے بڑھ کے اسے کندھوں سے پکڑ کر نچوڑا۔ ہوش میں آ پڑی، کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ تمہیں اذیت میں دیکھ کر مجھے اور ماما کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، ہوش کرو، خدا کا واسطہ ہے، شاہزر نے سختی سے کہا۔ پری نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور نفرت سے منہ موڑ لیا تھا۔ ماما اس شخص سے کہیں یہاں سے چلا جائے، میں شخص کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ماما نے بے بسی سے شاہزر کو دیکھا تھا، اگر نہ جاؤں تو؟ شاہزر کو بھی اپنی اس کی بے جا ضد پر غصہ آیا تھا۔ پری نے ارد گرد دیکھا، سائڈ پر فروٹ باسکٹ میں چاقو پڑا ہوا تھا۔ اس نے لمحہ ضائع کیے بنا وہ اٹھا کر اپنے ہاتھ کی رگ پر رکھ لیا تھا۔ تو یہ کہ مسٹر شاہزر، میں اپنی جان دے دوں گی، اس نے چبا کر کہا تھا۔ نہیں پری پلیز نہیں، دیکھو پری میں جا رہا ہوں یہاں سے، اسے واپس رکھو۔ شاہزر نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت پہلے والی پری بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ پری بیٹا پلیز اسے واپس رکھ دو، مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں مزید کوئی غم برداشت کر سکوں۔ شاہزر تم جاؤ یہاں سے۔ کلثوم بیگم نے آگے بڑھ کر چاقو اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ شاہزر بنا کچھ کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ پری نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ ماما نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ پری نے اب کی بار کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، ان کے گلے لگ کے پھول پھول کر رو دی تھی۔ ماما پاپا میں کون ہوں؟ اس کے منہ سے پھوٹے پھوٹے الفاظ نکلے تھے۔ کلثوم بیگم دھیرے سے اسے ساری حقیقت بتاتی تھی۔ اس کے بعد اب پری کو ایسی چپ لگی کہ شاہزر کے اور ماما کے بار بار کہنے سے بھی وہ کچھ نہ بولی تھی، بس کالی کالی نظروں سے دیوار کو تکتی رہی تھی۔ آج پری کو ایڈمٹ ہوئے تیسرا دن تھا۔ ماما اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہی تھی، البتہ شاہزر اس واقعے کے بعد نہیں آیا تھا۔ ابھی بھی ماما اسے سونپ دیا تھا، پھر آرام کرنے کا کہہ کر کچھ ٹائم کے لیے گھر سے چلی گئی تھی۔ پری نے آنکھیں بند ہی رکھی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا اور شاہزر اندر آیا تھا۔ پری کو ایک نظر دیکھا جو آج پہلے سے بھی کچھ زیادہ بہتر لگ رہی تھی۔ اسے آگے بڑھ کر پری کے ہاتھ کو چھوا۔ پری کرنٹ کھا کر اٹھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر، اس نے غصے سے ہاتھ کھینچا تھا اور گھور کر شاہزر کو دیکھا۔ شاہزر بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں نیچے کر لی تھی۔ مائی ڈیئر بھائی، یہ بدتمیزی نہیں، محبت ہے جو مجھے اپنی پیاری سی بیوی سے ہے، اس نے بہت لگاوٹ سے کہا تھا۔ مسٹر شاہزر، ایسی بیہودہ باتیں میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ان فضول باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ نحوست سے بولی تھی۔ تمہیں ضرورت ہو یا نہ ہو، مجھے تو ہے اس محبت کی ضرورت، تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر جھک کر پری کے بال اس کے ماتھے سے پیچھے کیے تھے۔ پری مزید پیچھے ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں رہے شاہزر، ڈونٹ ٹچ می، اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ شاہزر نے ایک نظر پری پر ڈال کر پھر خود کو ریلیکس کیا، پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پری آج تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا، میں نے اپنا گھر صاف کروا دیا ہے، اب تم اور چاچی میرے ساتھ ہمارے گھر جاؤ گے۔ شاہزر نے نرمی سے کہا، میں مر کر بھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں آپ کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا چاہوں گی؟ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ پری مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، چپ چاپ مان لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شاہزر نے سختی سے کہا تھا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ بولے کیا کر لیں گے آپ؟ مجھے ماریں گے، دھمکائیں گے، بلیک میل کریں گے، بتائیں کتنا کیا کریں گے، مجھے بھی پتہ چلے اب کی بار آپ کیا کریں گے، اس نے اتارے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ پری میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے مزید شرمندہ مت کرو، میرے ساتھ چپ چاپ آرام سے جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیڈ کے سائڈ پر بیٹھ کر شرمندگی سے کہا تھا۔ میں نے کہا نا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، کیوں سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ بیوی ہو تم میری، میں زبردستی بھی لے کر جا سکتا ہوں تمہیں، یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو، اس لیے مجھے غصہ مت دلاؤ۔ اس کے اب کی بار شاہزر بھی اونچی آواز میں بولا تھا۔ ابا شاہزر صاحب، آپ کو یاد ہوگا اس رشتے کو آپ 100 بار اپنے لیے عذاب کہہ چکے ہیں، اس رشتے کو ابا ختم کرنا چاہتے تھے نا، آج میں خود اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی بے خوفی سے بولی تھی۔ پری میں تم سے پیار کرتا ہوں، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ شاہزر نے بے بسی سے اس نادان لڑکی کو دیکھا جو اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ پیار؟ اچھا، یہ ایک دن میں ہی آپ کو مجھ سے نفرت سے محبت کیسے ہوگی؟ کل تک تو آپ مجھ سے زور و شور سے نفرت کرتے آ رہے تھے، اب اچانک سے آپ کو میں اچھی کیسے لگنے لگی؟ بند کرے اپنا یہ ڈرامہ، مجھے آپ کی ہمدردی اور ترس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ نفرت نہیں تھی پری، بس اس شخص کی وجہ سے میں تم سے چڑھتا تھا، اس نے اپنے حق میں دلیل دی تھی، وہ تو آج آپ کو پتہ چلا میں اس شخص کی اولاد نہیں ہوں تو آپ کے دل میں سوئی محبت جا کے اٹھی۔ واہ، وہ خوب ہنسی تھی، طنزیہ ہنسی۔ پری تم میری مجبوری کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں بے بس تھا، میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں اپنا سکتا تھا، مگر خدا گواہ ہے میں نے جب سنا کہ تم ایڈمٹ ہو میں بھلا کر چلا آیا تھا، ساری بیزاری نفرت سب کچھ بھلا کر میں صرف اور صرف تمہارے لیے لوٹا ہوں۔ تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو پری، تمہیں اندازہ ہو جائے گا میں کس عذاب سے گزرا ہوں، میں
کیوں خود کو آپ کی جگہ رکھ کر سوچوں؟ میں نے آپ سے کبھی کہا شاہزر آپ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچیں، جو آپ نے میرے ساتھ کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ کبھی آپ نے خود کو میری جگہ رکھ کر سوچا؟ مجھے جس غلطی کی سزا دے رہے ہو اس کا علم بھی نہیں تھا، پھر بھی آپ نے مجھے ہر قسم کی سزا دی۔ جب آپ نے مجھے مارا تب آپ نے سوچا مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ جب آپ نے مجھے بارش میں کھڑے رکھا تب آپ نے سوچا تھا نہیں نا؟ تو آج کیسے مجھ سے کوئی گلہ شکوہ کر سکتے ہیں؟ جب میں نے آپ سے تب کچھ نہیں کہا تھا تو آج مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پری پھٹ پڑی تھی۔ اتنے دنوں کی خاموشی آج نفرت کے اظہار میں ختم ہوئی تھی۔ شاہزادے نے نفی میں سلی لایا تھا، اس کے پاس پری کے کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ پری تم نے خود مجھ سے کہا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی، اب کہاں کی وہ محبت؟ کیوں مجھے اور خود کو اذیت دے رہی ہو؟ سب بھول جاؤ پری۔ شاہزادے نے آخری بار کوشش کی تھی ضدی لڑکی کو منانے کی۔ پری کہہ کے لگا ہنس پڑی تھی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے تھے، وہ درد میں تھی۔ اسے اپنی آخری غلطی یاد آئی جب اس نے شاہزادے کے سامنے اپنا آپ ہارا تھا، وہ اس کی سب سے بڑی نادانی تھی۔ اسے اپنے آپ پر ہنسی آ رہی تھی۔ شاہزادہ پریشانی سے دیکھنے لگا۔ محبت، مجھے کبھی آپ سے محبت تھی، مگر اب میرے دل میں کوئی احساس، کوئی جذبہ باقی نہیں رہا۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی آپ کو چاہا بھی تھا۔ میرے دل میں نہ محبت کا جذبہ ہے نہ نفرت کا۔ جانتے ہو میرے دل میں کیا ہے؟ اس نے شاہزادے کی طرف دیکھ کر سوال کیا تھا۔ شاہزادے نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے دل میں صرف اور صرف بیزاری ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے اٹھا کر کہیں دور پھینکاؤں جہاں سے آپ کبھی لوٹ کر نہ آ سکیں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ شاہزادے کو تو بہت غصہ آیا مگر اپنے غصے کو پی گیا۔ اس وقت غصہ کر کے پری کو مزید بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو پری؟ اس نے بہت ضبط سے پوچھا تھا۔ علیحدگی، طلاق، بکواس بند کرو اپنی۔ بہت کہہ چکی ہو تم، بہت سن چکا ہوں میں۔ اب ایک اور لفظ بھی تم نے اپنی زبان سے نکالا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہزادے نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں، ماتھے پر شکنج ڈالے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے بند کے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو کیا کر لو گے آپ میرے ساتھ؟ زبردستی کرو گے؟ بلیک میل کرو گے؟ مارو گے؟ یا میں کوئی موم کی گڑیا نہیں ہوں جسے آپ یا کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق بدل دے گا۔ میں خود کو ختم کر لوں گی مگر آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ کے ساتھ جانے سے بہتر میں خودکشی کر لوں۔ مجھے نہیں چاہیے بھیک میں ملی ہوئی آپ کی ہمدردی۔ وہ بھی غصے میں اونچی اونچی آواز میں بولی تھی۔ شاہزادے نے افسوس سے اس نادان لڑکی کو دیکھا جو اس کے جذبوں کو ہمدردی سمجھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، پری کے اور تھوڑا قریب ہوا تھا۔ جا رہا ہوں میں، تم سوچ لینا، تمہیں سوچنے کا وقت دے رہا ہوں میں، اچھی طرح سوچ لینا۔ جب تمہارے دماغ سے ہمدردی کا خیال نکل جائے تو بتا دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ اور ایک اور بات، اگر علیحدگی کی بات بھی کبھی غلطی سے کی نہ پری شاہزر تو تم کیا خود کو مارو گی؟ میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ تم کل بھی میری تھی اور آج بھی میری ہو، آنے والے وقت میں بھی میری کھیلا ہوگی، سمجھ گئی؟ اس نے ایک لفظ پر زور دیا تھا، پھر پری کے ماتھے پر جھک کر پیار کیا اور لمبے لمبے ڈاک بڑھتا چلا گیا۔ پری نے اپنی کب کی روکی ہوئی سانس خارج کی تھی اور غصے سے دروازے کو گھورا۔ جنگلی انسان، میں ابھی دیکھتی ہوں تم میرے ساتھ کیسے زبردستی کرتے ہو۔ اس نے نفرت سے سوچا۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند لی تھی۔ وہ 2 دن سے بلائی پھر رہی تھی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ پورا دن کمرے میں بند رہتی یا پھر ماما کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ ہر 5 منٹ بعد موبائل چیک کرتی کہ شاید شاہزر کا کوئی میسج آیا ہو۔ شاہزر وہاں جا کر پری کا بھول بیٹھا تھا۔ پری کا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ خود اسے فون کر کے واپس آنے کو کہے مگر یہ انا بینا وہ دل کے بجائے دماغ کی سن رہی تھی۔ ابھی بھی لان میں بیٹھی آنکھیں بند کیے پاؤں دوسری کرسی پر رکھے گہری سوچ میں تھی۔ اس کا موبائل بجا۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تھی۔ نمبر کسی باہر ملک کا تھا۔ اس نے اٹھایا، فون اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم پیاری سی خوبصورت سی پریستان کی شہزادی، کون بات کر رہا ہے؟ پری نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہائے بے وفا لڑکی، مجھے بھول گئی تم، کتنی بے مروت لڑکی ہو۔ انداز میں شکوہ تھا۔ بیٹا منٹ، آپ صنم بات کر رہی ہو نا؟ دماغ پر زور ڈال کر اس نے آواز میں جانے کی کوشش کی تھی جس میں وہ کامیاب ہوگی۔ شکر ہے لڑکی تم نے مجھے پہچان لیا، ورنہ میں نے بیڈ سے کود کے اپنی جان دے دینی تھی۔ اس نے شوخی سے جواب دیا۔ پری ہنستی تھی۔ صنم ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود وہ پری سے ناراض نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے صنم کہ میں آپ کو بھول جاؤں؟ ہاں، بس کچھ مصروفیات کی بنا پر آپ سے رابطہ نہیں کر پائی۔ ہاں، شاہزادہ نے بتایا کہ تمہارے پاپا کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے تم کافی ڈسٹرب تھی۔ بس مجھے بھی ٹائم نہیں ملا تم سے بات کر سکوں۔ اور کیا بتایا آپ کو شاہزادہ نے؟ پری کو لگا شاہزادہ نے صنم کو ساری بات بتائی ہوگی، یہی کہ اس نے تمہیں گھر سے جانے کو کہا تھا اور تم اس بات کو لے کر ناراض ہو۔ وہ اب تم لوگوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، یہاں اس کی تلخ یادیں وابستہ ہے، اس لیے وہ تمہیں یہاں سے لے کر جانا چاہتا تھا، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا مگر تم مان نہیں رہی۔ صنم نے تفصیل سے جواب دیا۔ تو شاہزادہ نے صنم کو بھی اس حقیقت کا نہیں بتایا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ اتنا عظیم کیوں تھا وہ؟ اس نے پری کی حقیقت کو نہیں بتایا، نہ دانیال صاحب کی۔ اس نے دانیال کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ پرانے زخم تازہ کر کے پری اور کلثوم بیگم کو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، خاندان والوں کی باتوں سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ لوگوں کو پری ایک دم پرسکون ہوئی تھی۔ تو آپ نے اپنے دوست کی وکالت کے لیے فون کیا ہے مجھے؟ اس نے حرکت ہنس کر چھیڑا تھا۔ یہی سمجھ لو وہ اتنا اداس ہے، مجھ سے رہا نہیں کیا۔ میں نے سوچا ذرا پری کی کلاس لے لوں۔ اس نے شریک لہجے میں کہا تھا۔ اچھا تو لے میری کلاس۔
परी जो कुछ हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ हो चुका है, अब तुम शाहज़र को क्यों सज़ा दे रही हो? वो तो बहुत अकेला है, इसने तुमसे अपने दिल की बात की और तुमने इसे इग्नोर क्यों किया? तुमने ये सब जबकि तुम शाहज़र को पसंद करती हो फिर ये सब। सनम ने संजीदगी से पूछा। तो सनम मैं आपकी बात को मानती हूँ, शाह बहुत अकेले हैं, पर हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया है, मुझे रिश्तों पर यकीन नहीं रहा। ऐसे रिश्ते बेनकाब हुए हैं मेरे सामने के शाहज़र का इज़हार इतनी जल्दी हज़म नहीं हो पा रहा। अब सोच भी नहीं सकती कि कितना घुटन वक़्त गुज़ारा है मैंने। मैं तो ये सोच कर अब अपसेट हो रही हूँ कि शाह ने इतने सारी अज़ियत कैसे झेली होगी। परी ने दुःख से कहा। वो इतनी तकलीफ़ माहौल को याद नहीं करना चाहती थी, किसी को आपकी तरह भूल जाना चाहती थी, मगर ये सब इसके इख्तियार में ना था। सनम जब तुम्हें एहसास है तो प्लीज़ इसे टूटने से बचा लो, ये ना हो कि कहीं देर हो जाए। अब और मत आज़माओ खुद को, ना कि इसकी मोहब्बत में और तुम नहीं हो। इसकी मोहब्बत में मैं और तुम नहीं होता, मोहब्बत में तो सिर्फ हम होता है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, बस अना की जंग दरमियान में आ रही है। सनम ने मुखलिस दोस्त की तरह अच्छा सा मशवरा दिया था। वो दोनों को खुश अब बात देखना चाहती थी। मैं आज ही शाज को फ़ोन करके वापस आने का कहती हूँ। ये हुई ना बात, और एक अच्छी खबर देनी थी। मेरी मंगनी होगी या शादी तुम्हारे और शाहज़र के आने पर ही हो करूँगी। अब ये तुम दोनों पर है कि और कितना नाराज़ रहना है और मेरी शादी को डिले करना है। सच्ची सनम कब हुई, कौन है वो खुशनसीब? परी ने खुशी से चलाकर पूछा। आस्था लड़की यही रहने वाला है, माँ बाप इसके पाकिस्तानी है, मुझ पर मुकम्मल तौर पर लट्टू हो चुका है। तो मैंने सोचा और बेचारे को तरसाने की बजाय शादी ही कर लूँ। उसने शरारत से कहा था। इंशाल्लाह चले, मैं और शाहज़र ज़रूर आएंगे। और इधर की कुछ बातें करने के बाद इसने फ़ोन बंद किया और अपने हिटलर को फ़ोन करके वापस बुलाने के बारे में सोचा। जो भी था वो शाहज़र से मोहब्बत करती थी, मोहब्बत में आना नहीं होती, इसलिए बचपन से मोहब्बत पाई थी। शाहज़र के पास तो ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं। अब जब एक रिश्ता इसे नसीब हुआ था तो परी इसे आजमाना नहीं चाहती थी। शाहज़र के ख्याल से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मामा मामा शाहज़र धमाका शाहज़र मामा। वो मुसलसल एक ही बात को बार बार दोहरा रही थी। मामा के दिल को कुछ हुआ था, इसकी बेटी की ज़िंदगी में खुशी आने से पहले टूट जाया करती थी। उन्होंने परी को अपने साथ लगाया था। परी तुम्हें खुदा का वास्ता है बताओ मुझे, मेरा दिल पे घबरा रहा है। तुम कुछ बताओगी तो मुझे पता चलेगा ना, मामा ने बेबसी से कहा था। मामा मैं शाहज़र से फ़ोन पर बात कर रही थी, वो शॉपिंग मॉल में थे। वो वापस आ रहे थे, अचानक ज़ोर से धमाके की आवाज़ आई और शाहज़र के चलाने की भी। मैंने बहुत आवाज़ें दी मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। मामा मुझे मेरे शाहज़र के पास ले चले, मेरा दिल बंद हो जाएगा। परी ने रोते हुए कहा था। इसका वजूद धीरे धीरे कांप रहा था, पाँव ठंडे हो गए थे। मामा को इसे संभालना मुश्किल हो गया था। एक तरफ शाहज़र की खबर सुनकर इनके अपने हाथ पाँव फूल रहे थे, दूसरी तरफ परी इनके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने सलामत में लाके सोफे पर उठाया। रिलैक्स मेरी जान, कुछ नहीं हुआ। शाहज़र को मैं कुछ करती हूँ, खुद को संभालो। परी इस वक्त तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। मामा ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की, खुद इनका अपना दिल धाड़े मार कर रो रहा था। नहीं मामा, मैं और मजबूत नहीं हो सकती, नहीं मुझ में और हिम्मत नहीं है। शाहज़र को कुछ नहीं हो सकता, वो जानते हैं इनकी परी इसके पास इसके अलावा कुछ नहीं बचा। मामा मुझे ले जाए ना, क्यों नहीं लेके जाने दे रही मुझे आप उसके पास? वो फिर से उठ कर जाने लगी। मामा ने इसे बाजू से पकड़ सोफे पर ज़बरदस्ती बिठाया। बस करो परी, होश में आओ। अब तुम यहाँ से जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम कहाँ जाओगी? हाँ बोलो, मुझे पता करने दो, खामोश बैठी रहो, अल्लाह से दुआ करो। पर मामा ने परी को सख्ती से डांटा था। इसने खामोश नज़रों से मामा को देखा था। इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो इश्किया लेकर रो रही थी। मामा ने मुलाजिम को बुलाकर पानी मंगवाया था, परी को ज़बरदस्ती पिलाया था। फिर उठकर टीवी पर न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, जिसमें लाहौर के मशहूर शॉपिंग मॉल के बाहर धमाका होने की खबर सुनाई दे रही थी। साजा लोगों के जख्मी होने और हलाकतों के बारे में भी बताया जा रहा था। परी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मामा टीवी ऑफ करके परी को देखा, जिसका रंग पीला हो गया था। सुबह तक वो इतनी खुश थी, खुशी इसके चेहरे से झलक रही थी, और अब इसके हालात बहुत ख़राब लग रहे थे। मामा ने उठकर मोबाइल फ़ोन से शाहज़र के मैनेजर को कॉल में लाई थी। ये नंबर शाहज़र ने जाने से पहले इनको दिया था कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इन्हें परेशानी ना उठानी पड़े। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैं शाहज़र की चाची बात कर रही हूँ। जी आंटी, कहीं सब खैरियत है ना? खैरियत ही नहीं है बेटा। असल बेटा उन्होंने असद को सारी बात से आगाह किया था। ये आप क्या कह रही हैं? आप सर को कुछ नहीं हो सकता, मैं अभी पता करता हूँ, बल्कि मैं लाहौर के लिए निकलता हूँ। आप अपनी मैडम को संभालें, मैं अपनी वाइफ को भी आपके यहाँ भिजवाता हूँ। आप परेशान मत हो, अल्लाह सब खैर करेगा। इसने तसल्ली दी तो दिल तो सबका ही घबरा रहा था। ये कोई मामूली बात ना थी। धमाके के बाद शाहज़र वहाँ मौजूद था, कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो लोग बेहद परेशान थे। मामा ने परी को बहुत मुश्किल से चुप करवाया था। इसकी एक ही ज़िद थी कि इसे शाहज़र के पास जाना है। रात का आखिरी क्या दरमियानी पहर था। इसे किसी ने ज़ोर ज़ोर से हिलाया। परी ने मंदी मंदी आंखें खोलकर सामने देखा। वो इस वक्त नींद में थी। कौन है? इसने उठकर डरे हुए लहजे में पूछा था। अंधेरे की वजह से इसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसने हाथ आगे बढ़ाकर लैंप ऑन किया था और सामने वजूद पर नज़र पड़ी। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अगले बंदे ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर अपना भारी हाथ रख इसे जलाने से रोका था। खामोश है, लफ्ज़ भी तुम्हारे मुँह से नहीं निकलना चाहिए।
نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اس نے دھاڑ کر کہا تھا۔ پری کی سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ سامنے کھڑے بندے کے منہ پر ماسک تھا۔ پری کو اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ رات کے اس پہر کوئی مرد اس کے کمرے میں تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس بندے نے دھیرے سے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ چلو اٹھو میرے ساتھ، منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالنا بھی، ورنہ تمہارا گلا دبا کے مار ڈالوں گا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ پری نے کچھ کہنا چاہا مگر خوف کے مارے اس کے الفاظ ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لگتا ہے تم اسے ایسے نہیں مانو گی۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھا تھا۔ میرے قریب مت آؤ، دور رہو مجھ سے، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا وہ غم غصے سے آہستہ آواز میں چلائی تھی۔ اچھی بات ہے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ چلو اٹھو، اب زیادہ نخرے برداشت نہیں کر سکتا۔ پری کو اس کی بات جانی بےجانی لگ رہی تھی مگر اس وقت اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ زیادہ غور نہیں کر پائی۔ اٹھ کر چپل پہنی اور اس ماسک والے بندے کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا دل کیا وہ اس ماسک والے بندے کو زور سے مارے اور خود بھاگ جائے مگر وہ ایسا کر نہیں پا رہی تھی۔ اسے لے کر داخلی دروازے سے باہر نکلا تھا۔ ساری لائٹس آف تھی، صرف سوئمنگ پول کے ارد گرد روشنی تھی۔ سامنے ایک میز پڑا ہوا تھا جس کو مختلف غباروں سے سجایا گیا تھا۔ وہ حیران نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، خواب کی کیفیت میں آگے بڑھ رہی تھی۔ سوئمنگ پول کے پانی کے اوپر پھولوں سے دل بنایا ہوا تھا جس پر پری شاہزر لکھا ہوا تھا۔ اپنے ساتھ ماسک والے بندے کو بھی بھول گئی تھی تو وہ حیران نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ اتنے اچھے سے سجایا گیا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، آگے بڑھا اور اس کو کندھے سے تھام کر اپنی طرف اس کا رخ موڑا تھا۔ کان کے پاس لے جا کر سرگوشی میں کہا تھا، ہیپی برتھ ڈے پریشیس شاہزر۔ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ پری ایک دم سے جیسے نیند سے جاگی تھی۔ اسے اپنے سامنے شاہزر کو دیکھ کر اسے دیکھا شاہزر، اس نے بے یقینی سے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ مت کریں میرے ساتھ کوئی مذاق، آپ جو کوئی بھی ہو پلیز مت کرو یہ سب۔ اس نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ آگے کی گرفت اور سخت ہوئی تھی۔ اسے تھامتے ٹیبل کے سامنے لے آئے تھے۔ اسے چھوڑ کر وہ اسے سامنے کھڑا ہوا۔ اب ٹیبل اس کے موجود موم بتیوں کی روشنی میں شاہزر کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ سرپرائز؟ اس نے شرارت سے پوچھا تھا۔ پری کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس نے انہیں واپس دھکیلنے کی کوشش کی۔ سامنے کھڑا بندہ شاہزر ہی تھا۔ وہ اتنا مطمئن دکھائی دے رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا ہوا وائفی، اتنی ناراض کیوں ہو؟ اب تک اپنے 10 شکرانے کے نوافل ضائع ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کیونکہ میں تو واپس آ گیا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا تھا۔ پری نے اسے دونوں ہاتھوں کو بے دردی سے جھٹک لیا تھا۔ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، اتنا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ۔ شاہزر آپ زندہ ہو، آپ کو تھوڑا سا بھی خیال نہیں آیا؟ کہاں تھے آپ؟ جواب دے مجھے، اس نے بے بسی سے اسے کہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ سب خواب ہے۔ وہ شاہزر کو چھوئے گی تو وہ خواب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ شاہزر نے آگے بڑھ کر اسے خود سے قریب کیا۔ پری نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ شاہزر کے مہربان ہاتھوں نے اسے سمیٹ لیا تھا۔ وہ رو رہی تھی بے آواز۔ اس کے آنسو شاہزر کی نہ صرف شرٹ بھگو رہے تھے بلکہ اس کے آنسو شاہزر کے دل پر گر رہے تھے۔ کہاں تھے آپ شاہزر؟ میں نے آپ کو کتنا تلاش کیا، آپ کیوں چلے گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ بہت رو لینے کے بعد اس نے سر اٹھا کے شاہزر کی طرف دیکھ کر شکوہ کیا تھا۔ شاہزر نے اسے خود سے الگ کیا، اپنے ہاتھ سے تھام کر سوئمنگ پول کے کنارے پر لے آیا تھا۔ بیٹھو یہاں پر پری، آرام سے سب بتاتا ہوں۔ تمہارے سارے سوالوں کے جواب دوں گا مگر میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ بہت رو چکی ہو تم، اب نہیں رونا میری جان۔ شاہزر نے اپنے ہاتھ کے پورے سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ پری نے ایک نظر اٹھا کے شاہزر کو دیکھا جو اسے ہی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر روا تھا۔ شاہزر اسے کندھوں سے تھام کر آرام سے سوئمنگ پول کے سائڈ پر لے بیٹھا تھا۔ خود بھی اس کے ساتھ وہیں پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے ہاتھ پاؤں پانی میں تھے۔ پانی میں حرکت ہوئی پھول آبشار کی طرح ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ پری نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ شاہزر نے ہاتھ اس کے کمر کے گرد ڈال کے اسے اپنے سار میں لیا تھا۔ پری جانتی ہو تمہارے ایک فون کال نے مجھے کتنا خوش کر دیا تھا، تم سے بات کرتے ہوئے جیسے میں ہوا میں اڑ رہا تھا، پھر نہ جانے کیا ہوا، میرے سر پر ایک بھاری چیز آ کر لگی، میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو بیٹھا، میرے ہاتھ سے موبائل دور جا گرا تھا، پھر جب مجھے 3 گھنٹے بعد ہوش آیا تمہارے پاس آنا چاہتا تھا مگر نہیں آ پایا، جانتی ہو کیونکہ میں اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا تھا، میں جاننا چاہتا تھا تم سے محبت صرف 2 دن کی تو نہیں، کل کو وقت کی ڈور میں الجھ کر میں اپنے باپ کی طرح تمہیں بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ دوں گا، مجھے لگا تم میری محبت سے زیادہ میری عادت بن گئی ہو، اور نہیں مگر نہیں، میں غلط تھا، تم میری عادت سے زیادہ میری ضرورت، میری محبت بن گئی تھی، ہر روز میں تمہیں یاد کرتا تڑپتا ہوں، میں آنے کو بے چین ہو جاتا، میرا دل کرتا بھاگ کر تمہارے سامنے جاؤں، اور تمہیں بتاؤں تم میرے لیے کتنی خاص ہو، شاہزر نے دھیرے سے کہا تھا، اور آپ کو ان سب کے دوران میرا ذرا بھی خیال نہیں آیا،
مجھ پر کیا گزری ہے، میں کتنی تڑپی ہوں، کتنا روئی ہوں، آپ کو صرف اور صرف اپنا خیال تھا۔ آنسو کے ہزاروں کے تار اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ شاہزادہ نے رخ موڑ کے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو کو دیکھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس بار ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بن گیا تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں تمہیں بہت درد، بہت تکلیف دی ہے، اب میں سب کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ پری، میں چاہتا ہوں ان 4 ماہ میں تم پر کیا گزری ہے میں لوٹ آیا ہوں۔ میں اعتبار ہونے تک نہیں آنا چاہتا تھا۔ مجھے تمہارے پیار سے زیادہ تمہارا خود پر اعتبار اور اعتماد کا بھروسے کا ساتھ چاہیے تھا، اور آج مجھے یقین ہو گیا ہے میں اور تم صرف ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اس نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آج ہی کیوں؟ آپ پہلے بھی تو آ سکتے تھے، اتنا تڑپانے کی کیا ضرورت تھی؟ خفقی سے گویا ہوئی تھی، تمہیں تمہاری سالگرہ پر سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ شرارت سے گویا ہوا۔ ہاں، اس سرپرائز کے چکر میں بے شک میری جان چلی جاتی، اس نے ڈوٹے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا نہ پری، تو تمہارا شاہزر بھی زندہ نہیں رہ پاتا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پری نے تڑپ کر اس کے کندھے پر سے سر اٹھا کر انگلی اس کے لبوں پر رکھتی تھی۔ اور مرنے والی باتیں مت کرے شاہ، پلیز۔ شاہزر اس کی اس صدا پر دل و جان سے فدا ہو گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ اس دل میں صرف اور صرف تم ہی رہتی ہو پریشیس شاہزر، آنکھیں بند کر کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرو، تمہیں میرے جذبوں کی سچائی کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس نے جذب کے عالم میں کہا تھا، اس کی آنکھوں میں محبت دیکھ کر کہا تھا۔ پری نے آنکھیں بند کر کے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا چاہا، جس کے ایک ایک دھڑکن پر پری کا نام لکھا ہوا تھا۔ پری نے مسکرا کر آنکھیں کھول لی تھی۔ کچھ سنائی دیا؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ پری نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شاہزادہ نے گھورا۔ پری کھلکھلا کر ہنسی۔ شاہزادہ نے سے آگے بڑھ کر بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ میں تمہاری زندگی میں تب لوٹ کر آنا چاہتا تھا جب تمہیں مجھ پر پورا یقین ہو، اعتبار ہونے تک مجھے تم سے دور ہی رہنا تھا۔ میں تمہاری زندگی میں زبردستی شامل نہیں ہونا چاہتا تھا پری، میں تمہاری پوری رضامندی سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے مدھم لہجے میں، محبت سے چوڑ لہجے میں کہا تھا۔ پری زیادہ وقت اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی، اس نے دھیرے سے نظریں چرا لی۔ اس کا دل ابھی بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ شاہزادہ، مجھے اب تک یہ سب خواب ہی لگ رہا ہے، جیسے ابھی آنکھیں کھولوں گی تو ختم ہو جائے گا۔ شاہزادہ نے اس کا ہاتھ اپنے دل سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ میں جانتا ہوں میری جان نے سب کچھ اچانک ہوا ہے، مگر اب یقین کر لو کہ تمہارا شاہزادہ لوٹ آیا ہے، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ اس نے پری کے گال پر پیار سے تھپکی دی تھی، پھر موبائل نکال کر ملانے لگا تھا۔ ہاں یار آجا، اس نے کہہ کر فون بند کیا۔ پری نے سوالی نظر سے دیکھا۔ شاہزادہ دھیمے سے مسکراتا ہے۔ اٹھو پری صاحبہ، چل کر تیار ہو جاؤ۔ شاہزادہ کا آرڈر تھا۔ منا تو پڑے گا نا۔ پیچھے سے صنم کی چہکتی آواز آئی تھی۔ پری نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ آج سرپرائز مل رہے تھے، آج آپ یہاں؟ اس نے شاہزادہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ اٹھ کر بے یقینی سے صنم کو دیکھا، اس کی آواز میں خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ صنم نے محبت سے اسے دیکھا، آگے بڑھ کر گرمجوشی سے پری کو گلے لگایا تھا۔ میری پیاری سی پریستان کی شہزادی، کیسا لگا سرپرائز؟ وہ شرارت سے بولی تھی۔ پری ناراض نظر سے دیکھنے لگی۔ آپ دونوں ملے ہوئے تھے کیا؟ اس نے باری باری گھورا تھا۔ نہیں میری جان، مجھے بھی ایک ویک پہلے پتہ چلا، شاہزادہ نے سختی سے منع کیا تھا، وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، مجھے بھی ایمرجنسی میں بلایا ہے ظالم انسان نے، وہاں میری شادی کی تیاری شروع ہیں اور میں یہاں پاکستان میں گھوم پھر رہی ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی تھی۔ پری کہہ کر ہنستی تھی۔ صنم، آپ کی جلدی بولنے کی عادت کب ختم ہوگی؟ اس نے ہنستے ہوئے صنم کو چھیڑا تھا۔ شاہزادہ بھی ہنس دیا تھا۔ صنم نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تھا، آگے بڑھ کر اسے پھر سے گلے لگا لیا۔ چلو میرے ساتھ، تمہیں جلدی سے تیار کروا دوں، پھر تمہیں شاہزادہ کے ساتھ اپنی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرنی ہے۔ پری نے اس بات میں سر ہلا جانے سے پہلے اس نے مڑ کر شاہزادہ کو دیکھا تھا، جو ہونٹوں پر ابھی بھی خوبصورت مسکراہٹ لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ قدم آگے بڑھا چکی تھی۔ شاہزادہ آدھے گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ وہ کھوئے ہوئے آسمان کے نیچے کھڑا چاند کو تک رہا تھا، جو پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے تارے چاند کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر دور آسمان پر چاند کو آہٹ پر مڑ کر دیکھا۔ پری داخلی دروازے سے اندر آئی تھی۔ اس نے ریڈ کلر کی میکسی پر گولڈن نازک کام والا کام ہوا تھا، زیتن کیا ہوا تھا، جس کا ایک سرا پری نے نزاکت سے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے تھام رکھا تھا۔ پاؤں پر گولڈن ہیل پہنے ہوئے تھے، جس کے خوبصورت پاؤں کو اور دلکش بنا رہی تھی۔ بالوں کو اس نے کھلا چھوڑا ہوا تھا، جو ہوا کے ساتھ اڑ رہے تھے، اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، اس کے حسین چہرے کو اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ گلے میں نازک سا ڈائمنڈ نیکلس تھا۔ وہ آہستہ سے شاہزادہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاہزادہ نے اب تک اسے بے خودی سے دیکھ رہا تھا، اسے اپنے ارد گرد کی خبر نہ تھی۔ پری نے اس کے سامنے آ کر اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا تھا۔ شاہزادہ نے چونکے سے دیکھا تھا۔ پری، یہ سچ میں تم ہی ہو نا؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر مدہوش سے لہجے میں کہا تھا۔ پری نے شرما کر نظر جھکا لی تھی۔ شرمانے سے اس کے گال پر لال ہوئے تھے۔ اس روپ میں وہ اور بھی زیادہ دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ کیوں میری جان لینے پر آمادہ ہو تم؟ اس نے شرارت سے کہا۔ پری نے اب کی بار نظر اٹھا کر شاہزادہ کو نہیں دیکھا۔ جانتی ہو، ڈریس کو لیتے ہوئے مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم اس قدر خوبصورت لگو گی۔ اسے پہن کر تم نے اس معمولی سے ڈریس کو خاص کر دیا۔ شاہزادہ نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو
کان کے پیچھے کیا تھا، خاموش کیوں ہو، کچھ کہو۔ وہ شرارت سے بولا تو ناراض ہو کیا؟ پری نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ شاہزادہ اس کے معصوم چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرا دی اور آنکھیں میچ لی تھی۔ مدھم لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا، آج کی رات کتنی خوبصورت ہے۔ نرم لہجے میں کہتا وہ سیدھا پری کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس نے پری کا نازک ہاتھ دھیرے سے تھام کر ٹیبل تک لایا تھا۔ پری نے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا جو آج زندگی میں پہلی بار اتنی اسے خوشی مل رہی تھی۔ اس نے دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ شاہزادے نے اس کا ہاتھ چھوڑا، ایک پاؤں پر پری کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ پری نے حیرانگی سے دیکھا وہ اب کیا کرنے والا تھا۔ اس نے پین کی جیب سے ایک ڈبہ نکالا، اسے کھول کر پری کے سامنے کیا جس میں ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ کی رنگ جگمگا رہی تھی۔ پری نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اس کے چہرے سے خوشی چمک رہی تھی۔ کیا تم پوری زندگی کے لیے میری ہمنوا بننا چاہو گی؟ شاہزادے نے دھیرے سے کہا۔ پری نے دھیرے سے سر کو حرکت دی تھی۔ شاہزادے نے اٹھ کر اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں رنگ پہنا دی تھی۔ اس نے محبت سے اسے دیکھا، آنسو کو بخود نکل آئے تھے۔ اور اب نہیں میری جان۔ شاہزادے نے آگے بڑھ کے اس کے آنسو کو پوچھ ڈالا تھا۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہے شاہزادہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی زیادہ خوش ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنی خوشی کیسے بیان کروں۔ پری نے مسکرا کر اپنے محبوب شوہر کو دیکھ کر کہا تھا، تم بنا کہو تمہارے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا ہے، تمہارے اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان آنکھوں میں لکھا پڑھ سکتا ہوں۔ پری شاہزادے نے پری کے کمر کے ارد گرد بازو مائل کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، ساتھ ساتھ کیک کاٹا۔ پری نے ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں رکھا تھا۔ شاہزادے نے بھی پری کو کیک کھلایا تھا۔ دونوں آج بہت زیادہ خوش تھے۔ ان کی خوشی پر دور آسمان میں موجود چاند بھی مسکرا رہا تھا۔ پری نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ میری زندگی کی سب سے حسین رات ہے یہ شاہزادہ، مجھے اتنا اچھا سرپرائز دینے کے لیے بہت بہت شکریہ، میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ پری نے پیار بھرے لہجے میں کہا تھا۔ شاہزادہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب لے گیا تھا۔ ابھی اور ایک سرپرائز باقی ہے۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سنا ہے تم نے اس کمرے میں میری جان میں میرے ساتھ جانا چاہتی تھی، اور آج تمہاری ایک خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ دروازہ جیسے ہی کھولا تھا شاہزادہ اور پری نے مل کر کمرے میں قدم رکھا تھا۔ شاہزادہ نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی، کمرہ روشنیوں سے نہا گیا تھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ پری حیرت سے آنکھیں کھولے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت استقبال اس نے شاہزادہ کو دیکھ کر اسے سوچا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے شکریہ، میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، شاہزادہ نے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ پری دھیمے سے ہنستی تھی۔ مجھے تم سے بہت پیار ہے، میں اپنی ساری زندگی تمہارے سنگ گزارنا چاہتا ہوں، کیا اس ناچیز کا ہاتھ تھام کر اسے جینا سکھائے گی میری ملکہ عالیہ؟ شاہزادہ نے جھک کر ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر سر جھکا کر ایک ادا سے کہا تھا۔ پری نے مسکرا کر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے عالم پناہ، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ شاہزادہ نے پری کو گھورا تھا، اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شاہزادہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پری نے آگے بڑھ کر شاہزادہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ پری اپنی آنکھوں سے لگائے اس کے اس انداز پر شاہزادہ مسکرا دیا تھا۔ اس نے ان آنکھوں کو باری باری ہونٹوں سے چھوا تھا۔ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کے نام کرتی ہوں، یہ زندگی ہی کیا، میں تو مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتی ہوں، آپ میری زندگی میں ہو شاہزادہ، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے۔ پری نے اس کی طرف دیکھ کر جذب کے عالم میں کہا تھا۔ شاہزادہ نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آج اس دن کی کہانی مکمل ہو گئی تھی۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول اتوار ہونے تک، اس کی رائٹر ہیں فاطمہ خان۔ تو آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا؟ مجھے تو اچھا لگا، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔